الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تعالی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ دنیا میں جو لوگ بھی کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، دوسرے درجے میں رکھتے ہیں، اور دوسرے درجے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اصل میں ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے، لہذا ہمیں زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ زندگی کو مذہب کے ذریعے سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن مذہب کا بنیادی مقصد آپ کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے ہی نہیں۔ بعض دفعہ تو مذہب پہ چل کے زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھو، جو شخص مذہب پہ چلتے ہوئے قربانی دے اور جام شہادت نوش کر لے تو اس کی زندگی دنیاوی لحاظ سے سدھر گئی یا خراب ہو گئی؟ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، میرا خیال خراب ہو گیا۔ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں آج جا رہا ہوں کہ آج بہت سے مذہبی اسکالر انہوں نے مذہب کی حکمتیں مصلحتیں بیان کر کے نا لوگوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ گویا مذہب کا مقصد دنیا ہے، دنیا ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا ٹھیک ہوتی ہے اس سے، لیکن دنیا ٹھیک کرنا اس کے مقصد نہیں ہے، نہ اس کا مقصد سکون ہے، نہ اس کا مقصد اطمینان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مذہب پہ چلنے کا اللہ نے اس لیے حکم دیا تاکہ ہمیں اطمینان کی زندگی نصیب ہو۔ مذہب پہ چلنے سے اطمینان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی ہے، لیکن مذہب پہ چلنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ لوگوں کو دنیا کی لالچ دیتے ہیں۔ مذہب پہ چلو گے تمہاری روزگار لگ جائے گا، تم مندر جایا کرو گے ڈیلی تو اس سے تمہارے یہ کام بن جائیں گے، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جس دنیا کو تم سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کی فکر چھوڑ دو۔ اگر اس کی فکر بھی کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کی عبادت، اس کی غلامی۔ بس جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اپنی زندگی کو ٹھیک کر لوں، میری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، تو نہیں آئے گا، دماغ سے نکال دو، یہ فکر ہی چھوڑ دو۔ دیکھو جو وہمی ہوتے ہیں نا، وہمی، ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ جو وضو کرتے ہیں اور ان کا وضو نہیں ہو رہا ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں وضو کرتے ہی رہتے ہیں، وہ ان کا علاج کیا ہے کہ تمہیں اگر شک ہے نا کہ پاؤں گیلا نہیں ہوا تو اسی شک کے ساتھ نماز پڑھو، پورا پاؤں دھونے کی کوشش، جملہ مکمل کریں نا، مت کرو۔ تم پاؤں دھونے لگو گے تو زندگی اسی میں خراب ہو جائے گی تمہاری۔ پرسوں ایک وہم کے مریض آئے، ان کے ابا بھی آئے اور کہنے لگے کہ اس کو وہم ہے، وہ مجھے خود کہنے لگے وہ صاحب کہ مجھے وہم ہے۔ اب ان کے ابا بھی آئے تھے۔ وہم یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا، آدھا گھنٹے کی نیت ہوتی ہے، نیت میں، نماز کی نیت میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، بار بار دماغ۔ ان کے ابا نے بتایا کہ جب یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پاؤں میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ان کو شک ہوتا ہے، پھر کسی اور کو بلاتے ہیں، دیکھو یار پورا پاؤں گیلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ مجھے کہنے لگے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھائیں، اور ایک علاج میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ وضو کریں، پاؤں ایک دفعہ پانی بہا دیا بس، اس کے بعد دوبارہ بہائے نا، چماٹ مارے ان کی۔ ابا کو میں نے بولا بچے کو کیا مارے؟ چماٹ، کان سے پکڑ کے چلو بھائی ادھر، شاباش، نماز پڑھ جا کے۔ پھر اس کو شک ہوگا کہ پاؤں گیلا نہیں ہوا تو اس کو بتا دے کہ تمہارا پاؤں خشک ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، تمہارے لیے خصوصی پیکیج ہے، تمہیں پورا پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، اسی پیکیج ہے۔ مجھے پتا ہے پورا پاؤں دھوئے گا وہ۔ میں نے کہا ایک لگائیں، اور میں نے کہا شروع سے اسی طرح لگا دیے ہوتے نا تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ میں نے کہا یہ تمیز سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہے، وہمی کبھی بھی تمیز سے نہیں سمجھے گا۔ پھر میں نے کہا جب یہ آ جائے نا، نیت کرنے لگے، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی، ایک چماٹ لگائیں کھینچ کے، نیت باندھ، تو یہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ظہر پڑھ رہا ہوں اثر پڑھ رہا ہوں۔ بولے بھائی تیری نماز بغیر نیت کے ہو جائے گی، تو کرنے کیا ہے یہاں پہ؟ نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے نا، نیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ واجب الچماٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے واجب القتل سنا ہوگا، واجب التعزیر سنا ہوگا، واجب الچماٹ بھی ہوتا ہے، واجب الچماٹ۔ تو دیکھو اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ تم پہلے اپنا اطمینان کر لو، تسلی کر لو، جب پاؤں دھونے کا یقین ہو پھر نماز پڑھو، تو تسلی ہوگی اس کو، اس کی بیماری کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، جو دنیا میں خوشی کی فکر میں لگا رہتا ہے، مجھے خوشی مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، مجھے سکون مل جائے، اس کی بیماری بڑھتی ہے۔ اسے سکون پیدا کرنے کا جو ہوس ہے نا، خوشی اور عیاشی کی جو ہوس ہے، یہ ہوس کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے۔
اور ہوس کسی بھی چیز کی دل میں پیدا ہو تو اس سے سکون ملے گا یا بے سکونی؟ بھائی کسی بھی چیز کی چاہت لے کے گھومتے رہو تو بے سکونی ہے بھائی. اس لیے اس کی بالکل فکر چھوڑ دینی چاہیے. مجھے خوشیاں ملیں، مجھے راحتیں ملیں، خوشی کے اسباب اختیار کرو، باقی بولو ہماری زندگی کا مقصد خوشیاں ہے ہی نہیں. یہ تو انگریزوں کا مقصد ہے، کافر کا مقصد. پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. دنیا میں خوشیوں کی تلاش اور اس فکر میں لگے رہنا کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں، یہ کس کا کام ہے؟ کافر کے بچے کا. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں اس لیے تھوڑا بوجھا بوجھا لگ رہا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے، بوجھا بوجھا ہوں، تھکا ہوا، سویا نہیں ہوں. میں ابھی ڈائریکٹ اترا ہوں. ہوا یہ کہ وہ ہمارے جو جدہ ایئرپورٹ سے جس فلائٹ کا ٹکٹ ہوا تھا، 3 ایئرپورٹ ہیں، تو ہم کسی اور ایئرپورٹ پہنچ گئے. پھر پتہ چلا یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے، اور وہ بھی اتنا دور ہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو فلائٹ ہی نکل گئی. اس کی وجہ سے ساری رات، پھر سارا دن، مطلب میں نے صبح آنا تھا، میں صبح آ کے سو جاتا. خیر بات ٹھیک ہی کروں گا. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں تھکاوٹ میں غلط باتیں آپ کے سامنے شروع کر دوں گا. بات انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. تو پھر جاتے ہوئے پی آئی اے میں گئے تھے، وہ بھی ابھی تک تھکاوٹ اتری نہیں ہے. جا رہا تھا تو پی آئی اے میں ایک صاحب پی آئی اے میں کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو ہماری قوم کی حالت دیکھو. کسی کو کیا پتا چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے نا، حالانکہ پھینکی اس نے نہیں ہے، پھینکی کسی اور نے ہے، لیکن اس نے دیکھ لی اور راستے سے یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے تو ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن و سنت میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں، یعنی مثالیں ہوتی ہیں جس سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں. جامع کلمات کا مطلب کیا؟ 23 سال کی عمر میں آپ نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو اگر آپ جزیات میں لگ گئے تو آپ قانون دنیا کو دے کے جا سکتے تھے. پھر ہے بھائی 23 سال میں 23,000 سال کا قانون بن سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہو سکتا نا. ایک ایک جزیہ، تو وہ جزیات جو ہے نا وہ ایگزامپل ہیں، اس میں قوانین چھپے ہوئے ہیں، قوانین چھپے ہوئے ہیں. تبھی تو اجتہاد ہے، فقہاء نے اجتہاد کیا ہے، مجتہدین پیدا ہوئے امت میں جنہوں نے رائے اور فکر کر کے اجتہاد کیا. اگر قوانین نہ ہوتے تو اجتہاد کیوں ہوتا؟ ہر چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہوتی اور عمل کرتے چلے جاتے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ اسی اجتہاد کے تو منکر ہیں. ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ اصال ثواب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں حدیث میں تو 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد میت کے لیے ہوتی ہیں: عمل ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا مانگے، علم ينتفع به، وہ علم جو چھوڑا، اور صدقہ جاریہ. تو چوتھی تو کوئی چیز نہیں حدیث میں. میں نے کہا واہ بھائی واہ. حدیث کا جو پہلی جماعت کا طالب علم ہوتا ہے نا اس کو بھی پتا ہوتا ہے جب حدیثوں میں آئے نا کہ 3 چیزیں تو اس کا مطلب 3 نہیں ہوتا. دیکھو حدیث میں آتا ہے مسلمان کے 5 حقوق ہیں مسلمان پر. چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جنازہ پڑھو، مریض ہو تو عیادت کرو، سلام کا جواب دو. ایک 5واں بھی حق ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے. ہاں دعوت دے تو قبول کرو. حدیث میں آتا ہے مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. کیا مطلب؟ چھٹا کوئی حق نہیں ہے. تو حدیث میں 5 کا مطلب 5 نہیں ہوتا، 3 کا مطلب 3 نہیں ہوتا. یہ 5 کا عدد صرف یاد کرانے کے لیے کہ فی الحال 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نمبر سے چیزوں کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مفہوم مخالف. قرآن اور سنت کے احکام میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. اور خاندانی مثال دے دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں کوئی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو باندی سے کر لے نکاح. امام حنیفہ کہتے ہیں اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہے پھر بھی باندی سے نکاح جائز ہے. کیوں؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ باندی سے کر لے. یہ نہیں کہا کہ جو رکھتا ہے وہ کیا کرے، اس کے بارے میں تو خاموش ہے. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف. اس کے جو اپوزٹ معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے قرآن خاموش ہے. اور نکاح میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اس سے نکاح جائز ہے، سوائے بچوں کے باپوں کے نزدیک. ان کے نزدیک جائز نہیں ہے چاہے بڈھا ہو جائے 50 سال کا. تو اب یہ فقہ کی بحث ہے، لمبی بحث ہے، میں اب اس بحث میں نہیں پڑتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حدیث میں جب آتا ہے 5 چیزیں، 3 چیزیں، 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم. نبی نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، وہ تو برباد ہو گئے. وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. ویڈیو نہ بناؤ بھائی،
جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. اور تیسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا. کہ مدد کر لی, اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی, یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا, ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی. تو 3 آدمی ہیں, تو کیا مطلب صرف 3 ہی ہیں؟ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے, وہ علماء جو اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو حدیث میں 3 کا مطلب 3 بولتے کیوں نہیں ہوتا. تو اسی طرح کیوں نہیں, اس لیے نہیں ہوتا کہ مقصد. ہاں, اور ایک مثال دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, سب کھیل ناجائز ہیں. الا ثلاث, مگر صرف 3. یہاں تو اللہ کے ساتھ ہے صرف, پھر بھی حدیث کے صرف کا مطلب صرف نہیں ہے. اس لیے اہل حدیث حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہ مدون کرو, آپ قرآن و سنت کی اصولوں سے مسائل اخذ کرتے ہو, کوئی ریٹن کتاب ہو, 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہم مان لیں گے نا. وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. بھائی یہ بات کر کے ڈھلایا نہ کرو. قرآن حدیث کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے تھے, وہ تورات انجیل پہ تھوڑی نکالے انہوں نے مسائل. امام شافعی کے جو مسائل ہیں زبور سے نکالے انہوں نے. کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ امام احمد ابن حنبل نے فضائل اعمال سے نکالے. یہ بیکار قسم کی بات ہے. قرآن و حدیث سے سب نے قرآن و حدیث سے نکالے. آپ بولتے ہو ہم بھی نکالتے, تو نکال کے لکھ لے نا, ریٹن فارم میں لے آؤ. کتاب الوضو سے لے کے کتاب الحدود, کتاب التعزیر, وراثت کے مسائل, نماز کے مسائل, سارا ایک فقہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے چلو یار اس کو بھی, یہ بھی ٹھیک ہے, قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولی ایک مولوی صاحب کا کوئی اجتہاد کچھ اور ہے, ادھر سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور, وہاں سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور. یہ تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہوگا کیا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں بھی کچھ ہوتے تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے, بڑے لیول کے علماء ہوتے تھے, وہ ایک آدھ ہوتے تھے. علامہ شوکانی گزرے ہیں, نیل الاوطار کے مؤلف, نواب صدیق حسن خان گزرے ہیں ہندوستان میں, ایک آدھ ہوتے تھے ہر زمانے میں. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد بن جائے, میری رائے میری رائے میری رائے, تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا, عدالتی خلا پہ کتنا مدلل بیان کیا تھا. 3-4 اہل حدیثوں کا میرے خلاف اس پہ بیان آ چکا ہے, اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے وہ میرا بیان سن تو لیتے, سننے کے بعد جواب دیتے. میرے بھائی سنا ہی نہیں اور جواب دے دیا. یہ تحقیق ہے, یہ محقق ہیں, ان کی تقلید کریں گے ہم. اور مسئلہ بھی خلا کا, جو بیوی کے حلال حرام ہونے کا. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کا بیان تو سن لو بھائی, یہ سارے دلائل کا جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب. ایک اہل حدیث عالم نے تو ریکارڈ کروایا کہ جی فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا, لیکن فقہ حنبلی میں ہو جاتا ہے. تو ہم تو فقہ حنفی کے پابند نہیں ہے, فقہ حنبلی میں تو ہو جاتا ہے. پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا, وہ میں نے ترجمہ دیکھا, وہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. حالانکہ میں ان کو بڑا ذی استعداد آدمی سمجھتا تھا, میں نام لے سکتا ہوں, لیکن میرا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ تحقیق تو دور کی بات, آپ کتابوں کے ترجمے تک تو آپ کو آتے نہیں ہیں. ایک اور اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے اتنا میرے خلاف بولا کہ یہ خلا پہ جو ہے نا, انہوں نے تو یہاں تک بول دیا یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس بیس پہ بول دیا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا, عدالت کے فیصلے کو. عدالت کا وہ فیصلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو, اجماع امت کے خلاف ہو, وہ فیصلہ کلعدم ہوتا ہے. عدالت کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ وہ چینج کر دے جا کے. کامن سینس کی بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیوی زید کی ہے اور اس کو طلاق کون دے رہا ہے؟ ہائی کورٹ کا جج. ویسے ہی بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. سنتے ہی سعودیہ سے لیتے ہیں یہ لوگ مسائل, سعودی عرب سے. سعودی عرب میں کچھ سلفی علماء نے گنجائشیں دی بہت زیادہ, حالانکہ حدیث میں نہیں ملتی وہ گنجائشیں, لیکن اتنی انہوں نے بھی نہیں دی. وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا, قرآن و سنت میں تو ملا نہیں, اور اس میں بھی پھر کچھ مزید مسالہ لگا کے اور ایڈوانس کر دیا اس کو. اپنے مولویوں کے فتوی دیکھ لیتے پرانے اہل حدیثوں کے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ میاں بیوی دونوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ پھر عورت کو جو خلا کا رائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر شوہر کی اجازت ضروری ہے, پھر عورت کو تو خلا کا رائٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث سے دلیل ہے. اس کا مطلب آپ بھی تلاش کرو, میں بھی تلاش کرتا ہوں. حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جانبین کی مرضی کے بغیر خلا بولو نہیں ہو سکتا. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما, دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے, دونوں کی طرف نسبت فی مفتدت بھی, کہ عورت فدیہ دے دے اور وہ فدیہ کو ایکسپٹ کر لے. تو اگر جانبین کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ اسلام نے مرد کو جب طلاق دینے کا حکم دیا, جب اس کو رائٹ دیا, تو اس کے رائٹ تو بڑے محدود کر دیے کہ اکٹھی 3 نہیں دے سکتے اور 1 سے زیادہ نہیں دے سکتے, اور عورت کے اختیارات اتنے بڑھا دیے, جب مرضی منہ اٹھاؤ کورٹ سے جا کے لو اور پتلی گلی سے
निकल लो। ये वो है जो हमें इमाम हनीफा की तकलीफ से रोकते हैं। समझ में आ रही है बात? मेरा मकसद ये बताना, इल्म का लेवल ये है। तो इसलिए सीधा सीधा जो उम्मत चलती आ रही है ना, 4 फिक़ा दुनिया में राइज हैं हमेशा से, उम्मत उन्हीं को फॉलो करती है। अभी सऊदी अरब में हम होकर आए ना, वहाँ बौखलाए हुए हैं वो लोग भी अब फिक़े हम्बली की तरफ आ रहे हैं। इतने बौखला गए हैं, हर शख्स नए नए मसाइल मार्केट में लेकर आ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सऊदी अरब में जो 20 रकत को 10 रकत कर दिया, आप किसी गैर मुस्लिम को ये मुतमईन कर सकते हो कि हदीस में कोई तादाद मुतय्यन नहीं है और नबी ने 8 पढ़ी हैं? मुतमईन हो जाएगा वो? कहेगा 1400 साल से तुम क्या कर रहे थे? खुदा की कसम इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। 1400 साल से तुम्हें समझ में नहीं आया कि नबी तो रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते थे? 1400 साल के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है? बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है, बातों को घुमाना बहुत आसान काम है। तरावी पर तहज्जुद की दलील फिट ही नहीं बैठती है। वो जो हदीस सईदा आयशा की हदीस है, नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, उससे ना इमाम अबू हनीफा ने इस्तेदलाल किया, ना इमाम शाफी ने, ना इमाम अहमद ने, ना इमाम मालिक ने, कहीं भी किसी ने उसका रेफरेंस दिया ही नहीं है। ये इसकी अलामत है। वो इसको इससे समझते ही नहीं थे, वो समझते इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका रेफरेंस हजरत उमर का वो अमल था। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया ना, आपने जो 20 रकत तरावी के सुन्नत होने का फतवा दिया, क्या दलील है? तो उन्होंने ये नहीं कहा नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते। उन्होंने फरमाया मा रअयतु उमर मुब्तदिअन, मैं उमर बिन खत्ताब को बिदअती नहीं समझता। यानी उन्होंने जब 20 पढ़ी है, उनके पास होगी कोई दलील जो हम तक नहीं पहुंची। ये आसान है, ये जवाब आसान है, इससे पूरी उम्मत बच जाएगी। लेकिन आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो ना, एक हदीस लेके पूरी उम्मत पे मुसल्लत कर देना, अपने मतलब का मफहूम उसको पहना देना लोगों को, उससे इतने सारे इश्कालात होते हैं। सबसे पहली बात, असलाफ ने इसको तरावी का नाम क्यों दिया? 8 रकत तो तरवीहतैन होता है, तरावी होती नहीं है। एक तरवीह 4 रकत को कहते हैं, तो 8 रकत पे तो ये तरावी का लफ्ज ही फिट नहीं बैठ रहा। और ये मैंने थोड़ी नाम दिया है, तो खुलफा राशिदीन के दौर में नाम दिया गया है। कह दे तहज्जुद है, जमात से जितनी चाहे पढ़ लो, तो फिर रमजान के बाद भी पढ़ लो। भाई ये तहज्जुद नहीं है, ये रमजान के साथ खास है, जमात के साथ है, मखसूस रकतें हैं, जितनी मनकूल है उसमें कमी बेशी की इजाजत नहीं है। सुन्नत वही है, फिर बाकी कोई पढ़े ना पढ़े वो उसकी मर्जी है। खैर, तो हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान, क्या हो? वो एक अहले हदीस आलिम है, टेलीविजन में बहुत ज्यादा आते हैं, कारी खलीलुर रहमान साहब। अजीब बात है, मुझे अफसोस इस पर हो रहा है कि टेलीविजन में उनका स्टाइल कुछ और होता है और निजी मजलिस में उनका स्टाइल कुछ और, कैमरे पे उनका स्टाइल कुछ और होता है और इंडिविजुअल कहीं बैठे हुए होंगे तो स्टाइल कुछ और। मैं नाम ले लेके लोगों पे रद्द नहीं करता, लेकिन ये गैर अखलाकी हरकत है कि आप मीडिया पे चैलेंज कर रहे हो बुलाने के लिए हमें और निजी महफिल में कह रहे हो नहीं आना। ठीक, ये बहुत गलत चीज। ऐसे मुज्तहिदीन को हम अबू हनीफा को छोड़ के फॉलो नहीं कर सकते। तो मसला ये नहीं है, कारी खलील और रहमान साहब ने भी खुला का मसला गलत बताया, बिल्कुल ही लंबी फेंकी है बैठ के। यार आप मसला हलाल और बीवी के हलाल और हराम का मसला हल्का है, उसमें इतनी गैर संजीदा बातें कर रहे होते हो आप, लेबल कुरान और सुन्नत का लगा रहे हो। 3 तलाक के मसले पर मोहतरम ने हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती थी, हदीस में आता है। काश मैं सामने बैठा होता, मैं पकड़ लेता, ये एक मजलिस की कहां से लगाया आपने, ये लफ्ज कहां से निकाला आप? सही मुस्लिम में आता है कि नबी के दौर में 3 तलाकें एक होती थी, हजरत उमर ने उसको 3 नाफिज किया। बिल्कुल ऐसी हदीस मुता के बारे में भी है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं नबी के दौर में, अबू बकर उमर के दौर में मुता किया करते थे, हजरत उमर ने उस पे पाबंदी लगाई। तो क्या मुता हलाल है? भाई बहुत से लोगों को मुता के हराम होने का इल्म नहीं था, इसलिए वो करते रहे। हजरत उमर ने जो पाबंदी लगाई और सारे सहाबा ने एक्सेप्ट किया, ये इसीलिए किया कि वो जानते थे कि ये पाबंदी नबी के दौर में लग चुकी है। ऐसे ही 3 तलाकें नबी के दौर में एक समझी जाती थी का मतलब ये नहीं कि नबी भी एक समझते थे। जमाने जाहिलियत में जैसे मुता हलाल था तो 3 तलाक को भी एक समझा जाता था। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास से, हजरत आयशा से, ये सही सनद से ये हदीसें मरवी हैं। हजरत उमर ने जब पाबंदी लगाई है तो वही हुक्म जो कुरान नाजिल कर चुका था, तलाक मर्रतान, 2 तलाकों के बाद रुजू का हक है, तीसरी के बाद रुजू का हक नहीं है, जबकि जमाने जाहिलियत में तीसरी के बाद भी रुजू का हक समझा जाता था। तभी तो सारे सहाबा ने इस हुक्म को एक्सेप्ट किया हजरत उमर के। आप कह सकते हो हजरत उमर के डंडे का खौफ था इसलिए मान लिया उन्होंने। अहले हदीस इसके 3 जवाब देते हैं। कहते हैं हजरत उमर का ये सियासी फैसला था कि उन्होंने देखा जब तलाकें बहुत हो रही हैं तो गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो सियासतन कुछ तब्दीलियां कर सकती है, तो सियासी तौर पर उसको एक नाफिज किया गया ताकि लोग तलाक से रुकें। मैं अहले हदीस उलमा से पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, ये सियासत है या दीन में तहरीफ है? देखो जमशेद ने अल्लाह न करे अपनी बीवी को 3 तलाकें दी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो वो तलाक नहीं हुई, सियासी कानून के मुताबिक यानी सियासत में हजरत उमर ने उनकी बीवी को हराम कर दिया जमशेद के ऊपर। हालांकि कुरान की रोशनी में क्या थी? हलाल। और ये अब कहीं और शादी कर रही है जिससे शादी इसके लिए हराम थी और हजरत उमर ने कहीं और शादी इसके लिए हलाल कर दी। अगर ये तहरीफ नहीं है तो फिर तहरीफ की डेफिनेशन क्या है? किसी बात का इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अहले हदीसों के पास बैठे हुए धड़ाधड़ जो है वो बीवियों को हलाल करने के लिए, किस कदर जुर्रत और दलेरी से मैं हैरान होता हूं यार। कोई इश्काल पूछा जाए उसका जवाब नहीं देते। ये जबान से 3 तलाकें निकाल दी, खत्म। कुरान हलाल नहीं करता,
نبی حلال نہیں کرتے، اجماع صحابہ حلال نہیں کرتا، سارے صحابہ کا فتویٰ ہے، لیکن آپ دیکھ لو بیٹھے ہوئے ہیں فوراً حلالے پہ آ جائیں گے ڈائریکٹ، حلالے سے تو بہتر ہے کہ قرآن کو نہیں پتا تھا کہ حلالے سے بہتر ہے کہ تین کو ایک کہہ دے وہ. پہلا سوال میرا ان حضرات سے اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا، آج میں تھکا ہوا ہوں، ذرا صحیح باتیں کر رہا ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہوں نا تو بعض دفعہ صحیح باتیں بھی ہو جاتی. پہلی بات جو یہ کہا کرے نا اہل حدیث حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، سے بولو یہ بتاؤ یہ سیاست ہے یا تحریف ہے دین میں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لیما تحرم ما احل اللہ لکا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ یہ شہد کے بارے میں ہے کہ نبی نے قسم کھا کے شہد حرام کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوا تھا. اور یہاں بیوی جو جس کی حیثیت شہد سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو رہی ہے حضرت عمر کے فتوے پہ. اور کمال کی بات ہے وہ صحابہ جو حضرت عمر کے ایک جوڑے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جوڑا آپ کے پاس اتنا لمبا کہاں سے آ گیا، مال غنیمت میں تو اتنی بڑی قمیض کسی کو ملی نہیں ہے، وہ صحابہ اپنی بیویوں کو حرام کر دیا انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پہ. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہودی عورت سے نکاح مت کریں، صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر حرام ہے تو نہیں کروں گا اور اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو پھر کروں گا میں، اور کیا انہوں نے نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر نے فرمایا میں حرام نہیں کر رہا، اس سے نکاح میں نقصان ہے، کوئی فاسق فاجر نہ ہو، تو لوگ فاسق عورتوں سے نکاح شروع کریے، ایسے مشورہ دیا جاتا ہے. تو مشورے کی حد تک تو بہت کچھ ٹھیک ہے بھائی، قانون سازی میں حلال و حرام نہیں کیا جاتا. شیعہ لوگ یہی تو کہتے ہیں حضرت عمر نے قانون بنایا 3 طلاق کو 3 کرنے کا، لہذا وہ 3 کو 1 بھی نہیں مانتے. شیعوں والے کام کرو تو بھی ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے تو اپنا ہی فلسفہ بنایا ہے طلاق کا، گواہ بھی ہونا ضروری، حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں کہ طلاق پہ گواہ ہونا ضروری ہے. تو یہ دور علم کا نہیں ہے، یہ جہالت کا دور ہے، اور اس جہالت پہ لیبل کس کا لگایا جاتا ہے؟ قرآن اور سنت. تو پہلا اشکال یہ کہتے ہیں ایکچولی وہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا. تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ سیاست میں بیویاں حلال، کسی کی بیوی اس پہ حرام؟ میرے بھائی بولو نا، نہیں ہو. نمبر 2 کہتے ہیں صحابہ نے ڈر سے، بس ان کا خوف تھا اور سیاست تھی، صحابہ نے، سارے صحابہ نے، کوئی ایک صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی جنہوں نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو، ضعیف بھی نہیں ملتی، صحیح تو دور کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ صحابہ مان گئے بس مجبوری میں. صحابہ مجبوری میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں مان، وہ تو اشکال کرتے تھے. حضرت عمر کا پہلا خطبہ ہی یہ تھا کہ جب تک سیدھا چلوں ماننا، جہاں قرآن و سنت سے ہٹوں سیدھا کر دینا مجھے. ایک صاحب ایک نے کھڑے ہو کر کہا نا کہ آپ کو سیدھا کر دیں گے، حضرت عمر نے دعائیں دی اس کو. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. یہ بالکل سیاسی فیصلہ تھا اس میں، کیونکہ قرآن نے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اتنا زیادہ مہر لڑکی والے رکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ کچھ متعین مقدار کر دی جائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. لیکن ایک عورت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو واپس مت لو. تو اللہ تو سونے کے پہاڑ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کیسے مہر کی مقدار متعین کر رہے ہیں؟ حضرت عمر جواب دے سکتے تھے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سونے کا پہاڑ دو، وہ تو ایک مثال دی ہے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی مہر میں ہے تو طلاق کے بعد وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأۃ، عورت نے درست کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ حضرت عمر کے بارے میں بخاری میں ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن کی جیسے ہی آیت سامنے آتی رک جاتے تھے، بس ریورس پیچھے ہو جاتے تھے اللہ کی آیت سن کے. کیا ان کے سامنے یہ آیتیں نہیں تھی الطلاق مرتان، جس کا اہل حدیث لوگ اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہیں کہ طلاقیں 2 مہینے میں 2 مرتبہ ہیں؟ کہاں سے 2 مہینے لگا دیے تم نے یار؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، قرآن کہہ رہے تیسری طلاق دے دی بیوی حلال نہیں ہے. قرآن نے تو نہیں بتایا کہ اسی وقت دی یا اگلے مہینے میں دی، یہ تو کوئی قید نہیں ہے قرآن میں. کہہ رہے نہیں مرتان، مرتبہ ہے نا، مرتبہ کا مطلب 1 مرتبہ پھر دوسری مرتبہ. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نماز کے بعد، تو کیا مطلب 33 مہینوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا وہ؟ اس لیے بیچارے اللہ معاف فرمائے، بس ان کا ہوگا کیا آخرت میں. سعودیوں کو فالو کرنے کا نتیجہ یہ ہے، یا تو تم اپنا امام اللہ رسول کو بولتے ہو، فتوے تم وہاں سے لے کر آتے ہو. سعودی عرب میں بھی ہر طرح کے علماء ہیں، میجورٹی ان کی ٹھیک ہے، فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، لیکن آج کل سکہ چل ان کا رہا ہے جو جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا، کس کو آگے لے آئے کس کو پیچھے لے آئے. تو اس لیے زبانوں پہ کنٹرول کیا کرو بھائی. تو میں اس ٹاپک کو جلدی مکمل کر کے پھر آگے چلوں. کچھ کام غصے میں ہو جاتے ہیں، نارمل روٹین میں نہیں ہوتے. وہ میں نے کچھ بیان تھکاوٹ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوگی تو یہ والا بیان کروں گا. تو پہلی بات، سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نہیں ہو سکتا، یہ تحریف ہے، یہ سیاست نہیں ہے. بیوی کو حلال حرام کر دینا یہ کیا ہے؟ دین میں بدترین تحریف ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تحریف کسے کہتے ہیں بتا دو بھائی. آج کوئی خلیفہ اٹھ کے بولے ایک بھی نہیں ہوتی، کیا مان لو گے اس کو؟ دوسری بات، صحابہ نے مانا کیوں؟ اچھا ایک بریلوی عالم ہے، انہوں نے بھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا ہے.
ہیں تو وہ बरेलवी लेकिन जरा मोतदिल से हैं, बड़े मोतदिल से हैं वो। उन्होंने मेरे खिलाफ एक क्लिप बनाया, उन्होंने कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि 3 तलाक का मसला इजमाई है, इसमें उम्मत में क्या है, इजमा है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, इजमा नहीं है, मुफ्ती साहब मुबालगा आराई करते हैं, फलां ने लिखा है कि इसमें इख्तलाफ है, फलां ने लिखा है इसमें इख्तलाफ है, फलां ने भी लिखा है इसमें इख्तलाफ, फलां ने भी लिखा, फलां ने भी। खूब समझ लो, फलां के लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। इस तरह की क्लिप देख के मुतासिर ना हुआ करें, सबसे पहले किसी सहाबी से दिखाएं। अच्छा मैं ये भी आपको बता दूं, फलां ने लिखा है कि फलां सहाबी ने 3 तलाक को एक कहा है, ये भी लिखा है फलां ने, लेकिन लिखा ही है, सही है, लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। कोई भी किसी भी टाइम पे कुछ भी लिख सकता है। मैं अगर लिख दूं कि वजीर आजम मुफ्ती तारिक मसूद, बाको फलां ने लिखा है कि मुफ्ती साहब वजीर आजम है, भाई कोई सनद तो पेश करो, कोई सर नहीं पाओ ऐसे ही लिख दिया फलां साहबी कायल थे, किसने लिखा, कोई सनद नहीं है उसकी, और जिसके बारे में लिखा उनसे सही सनद से कि वो 3 को 3 कहा है उन्होंने। इसलिए मैंने इस मसले पे रिसर्च करने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि इजमाई मसला है, कहीं भी नहीं इसमें इख्तलाफ है। तो ये लाते रहेंगे फलां ने लिखा है कि इख्तलाफी है, देवबंदी आलिम ने भी लिखा है इख्तलाफी है, लिखा है देवबंदी आलिम ने भी, उनसे भी देवबंदी क्या दूध के धुले हुए होते हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हैं, देवबंदी आलिम है, उन्होंने लिखा है कि साहबा में इसमें इख्तलाफ था, तो लिखा है, वो मुतासिर होके इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने लिख दिया था, तो वो उन्होंने उन्हीं की बात नकल कर दी। लेकिन जब किताबों की दुनिया में गए तो किसी ने भी नहीं लिखा, यानी सहाबी ने से साबित नहीं है, एक सहाबी से भी नहीं मिलेगा रुखसती के बाद 3 तलाकों को किसी सहाबी ने एक कहा हो, कहीं भी नहीं है। कल की बात है, एक साहब ने 3 तलाकें दी, मैंने बोल दिया कि 3 हो गई हैं, तो कहने लगे अहले हदीस तो बोलते हैं। मैंने कहा अहले हदीस की बात सही नहीं है, कहते हैं सऊदिया ज्यादा इस्लाम जानता है या ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा, सऊदिया के मुफ्ती ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या जब बीवी हलाल करनी हो ना तो 20 तरीके होते हैं इंसान के पास। पहली बात तो सऊदिया के अक्सर उलमा यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, समझ में आ रही है बात, वो कोई अलग से इस्लाम नहीं पढ़ा उन्होंने। कुछ उलमा उनके हैं जो ट्रैक से हट गए, तो मैं भी इस बहस में नहीं जाता कि सऊदिया के अक्सर उलमा क्या कहते हैं, वो एक रेफरेंसेस की एक लंबी बहस है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, सऊदिया के उलमा ठीक है, ये सहाबा ठीक है? सहाबा तो पहले है मेरे भाई। असलाफ में अपने आप को सलफी कहते हैं, सलफी कहते हैं, सलफ में कोई दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो, सलफ में कोई दिखा दो जिसने 20 रकत से कम 1 रकत तरावी को सुन्नत कहा हो। काम सारे सलफ के खिलाफ करने। सलफ में कोई दिखा दो जिसने इस खुला को मोतबर माना हो जो एक तरफा खुला है। असलाफ को हम फॉलो करते हैं भाई, आइम्मा किराम ने फॉलो किया असलाफ को। नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम देखो, काम नाम तो अहले सुन्नत वल जमात कितने मशहूर है हमारे यहाँ, ना सुन्नत और ना अहले सुन्नत वल जमात का मतलब पता है क्या है? सुन्नत को फॉलो करे, बिदअत से दूर, और जमात से मुराद सहाबा को। तो आप अपना नाम अहले सुन्नत वल जमात ना रखें, लेकिन सुन्नत को फॉलो करें और सहाबा की जमात को माने, तो आप अहले सुन्नत वल जमात हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ना सुन्नत को फॉलो करे ना सहाबा को माने, सहाबा हलवे मांडे करते थे, बोलते क्यों नहीं हो, देगे। किस सहाबी ने रबीउल अव्वल के मौके पर हलवे की देग पकाई? कोई एक सहाबी ज़ईफ रिवायत में दिखा दो जिन्होंने रबीउल अव्वल में बत्तियां लगाई हो, तंबू लगाए हो, हलवे खाए हो, हलीम की देग पकाई हो, सबील लगाई हो, मातम किया हो? कोई एक है सहाबी? मैं ऐसे सहाबा आपको दिखा सकता हूं, पूरी जिंदगी रोजे रखे। एक सहाबी ने नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं पूरी जिंदगी रोजे रखना चाहता हूं। आपने फरमाया कम करो। पहले फरमाया महीने में 3 रोजे, उन्होंने कहा इससे ज्यादा की ताकत है। फिर फरमाया इतने रोजे, फरमाया इससे ज्यादा की ताकत। बिल आखिर उन्होंने मनवा के छोड़ा, सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। बुढ़ापे में कहते थे काश नबी की रुखसत पर अमल कर लेता, बूढ़ा हो गया अब नहीं रखा जा रहा। ये थे सहाबा। देग और सहाबा 180 डिग्री पे थे, याद रखो। नहीं यारी मेरे ख्याल है बात। देग का इस्लाम से जहां ढुड़ुम ढुड़ुम की आवाजें आ रही है देगों की, ढुड़ुम ढुड़ुम, मैयत पे भी यही आवाजें आती है, ढुड़ुम ढुड़ुम। देखा, देग की अपनी एक लुक है भाई। देग जो है ना, देग उसका अपना एक स्टाइल है। वो देगची और में वो मजा नहीं है। देग का आधा मजा तो ढक्कन में है, हकीकत है, भटती है ना वो। देगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक ना, मुहर्रम की देगों का ना रबीउल अव्वल की देगों का। तो हम सोच रहे हैं जो इत्तिकाफ में दावतें हो रही हैं इसमें भी पाबंदी लगाएं। अभी जो इत्तिकाफ गुजरा है ना, भूखा रहना सीखो मेरे भाई, सुन्नत भूखा रहना है, देगें फोड़ना बोलो नहीं है सुन्नत। नबी ने रोजे रखे हैं, तरगीबात दी हैं। रोजे से इंसान की कुव्वत इरादी बढ़ती है, शहवत टूटती है रोजे से, रूहानी कुव्वत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखता है। ऐसी नूरानियत, ऐसी रूहानियत अल्लाह ने रोजे में रखी है। नबी ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को 2 लज्जतें मिलती हैं। एक तो आखिरत में अल्लाह देगा, रोजेदारों के लिए अल्लाह ने जन्नत में अलग दरवाजे बनाए हुए हैं। देखो जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लाउंज होते हैं जिसमें बैठना पड़ता है। मैं तो पहले नहीं बैठता था, लेकिन अब सेल्फियों की वजह से जाना पड़ता है। गरीबों के लाउंज अलग होते हैं, उससे ऊपर वाले लाउंज अलग होते हैं, अलग अलग दरवाजे होते हैं। वीआईपी, वीवीआईपी, एक है हज टर्मिनल, सबसे थका हुआ हज टर्मिनल, तो वो हाजियों के लिए, वहीं से हज शुरू हो जाता है आपका। तो ऐसे ही जन्नत में भी एक जैसे एंट्री नहीं होगी, सारे जन्नती एक ही गेट से थोड़ी जाएंगे। तो वहां अल्लाह ने एक
الگ سے دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, دیگ والوں کے لیے جنت میں کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے دیگ کے لیے. تو خیر کہاں ہم نکل لیے. تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ دینا آسان ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سلفی کہہ دینا بھی بہت آسان, سلف کی ایک نہ مانو, لگا دو اپنے نام کے ساتھ سلفی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ بتایا نا, اس کا نام نہیں بتایا ہمیں, علامت بتائی ہے, نام بھلے جو بھی ہو, نام نہیں بتایا. دیکھو آپ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں چینی کو چینی نہیں کہتے, وہاں ہو سکتا ہے چائنا میں آپ گئے, وہاں چینی کو فرض کرو چنگ پونگ کہتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, چائنا والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی, ان کی زبان ہے, چنگ پونگ کہتے ہیں. اور چینی کو وہ چین والا بندہ انسان کو چینی کہتے ہیں. اب آپ کی اماں نے چائنا میں آپ کو بھیجا, بیٹا جا چینی لے کر آ, اور اماں کو پتا تھا کہ یہ جب دکان والے کو جا کے کہے گا چینی چاہیے تو وہ ایک چینی بندہ اٹھا کے پکڑا دے گا اس کو, یہ لے جا بھائی, کیا کام ہے تجھے, گھر میں پوچھا لگوانا ہے, گھر کا نل کا ٹھیک کروانا ہے, یہ بندہ لے جا. تو اماں نام بتائے گی یا علامت بتائے گی, اور اماں کو یہ نہیں پتا چینی زبان میں چینی کو کیا کہتے ہیں. تو اماں کہے گی بیٹا دکان پہ یہ نہیں کہنا کہ چینی چاہیے, وہ نہیں سمجھے گا. دکان پہ جا کے کہنا اس سے کہ وہ چیز چاہیے جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہی علامت ہے چینی کی, ان ملکوں میں یہ علامت نہیں ہے. ہمارے یہاں جہاں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا تو گوبر ہے یا کیا ہے, چینی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان سے کیڑے بہت ایکسپورٹ ہوتے ہیں, یہ مکھیاں جو کیڑے بناتی ہیں, کیونکہ ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہیں تو کیڑے ہی نہیں ہیں. خیر یہ بھی ایک بزنس ہے, کبھی موقع ملے تو کریں. تو اور گورے وہ کیڑے کھاتے بھی ہیں پروٹین کے لیے. شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا, خدا کی قسم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ نے مسلمان بنایا. ایسے پروٹین ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے. وہی میرے ایک سموسے پہ بیان چل رہا ہے, روزہ رکھ کے ایک آدھ سموسا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, تجربے کے بات کہہ رہا ہوں. میں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کی تھی میں نے رمضان میں, روزے رکھ کے نا, میں نے کہا سموسا چھوڑوں گا, ہائیجینک ڈائٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک یوٹیوب پہ دیکھا, پتہ نہیں ایک لوبیا اور فلانا, وہ مزہ ہی نہیں آیا. پھر ہم نے کہا یار ایک آدھ سموسا کھا لینے میں کوئی حرج ہے نہیں, زیادہ زیادہ مر ہی جائیں گے نا. تو ویسے میں سموسے نہیں کھاتا اور کھایا بھی نہ کریں, لیکن رمضان میں ایک آدھ, سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے کہ سموسا کیا کر لے گا, کھا لیا کرو, ایک آدھ کھا لیا کرو. حلال ہے اسلام میں, کیا ہے حلال. بہت زیادہ ڈاکٹروں کی مت سنا کرو, کیونکہ سموسا کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے نہ کھا کے زندہ رہنے سے. وہ اکثر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک استانی صاحبہ بچوں کو سبق یاد کرا رہی تھی, بیٹا وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا مس وعدہ کرتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بیٹا وعدہ کرو کبھی نشہ نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی نشہ نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو اسکول کی چھٹی نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں اسکول کی چھٹی نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو جب جنگ ہوئی تو ملک پہ جان قربان کریں گے. مس کر دیں گے. ایسی زندگی کو بچا کے کرنا کیا ہے, جب کچھ بھی نہیں کرنا جان قربان کرتے زیادہ ٹھیک ہے. تو ایسی زندگی جس میں سموسا ہی نہ ہو یار افطاری کے ٹائم پہ, ایک آدھ پکوڑا بھی نہ ہو, ہری مرچیں ہی نہ ہو اس میں. اور ہری مرچ وہ جو لگے, کل میں جدہ میں تھا تو میں نے ہری مرچوں کی پوری وہ پلیٹ منگوائی نا, تو ایک آدمی نے کھا لی, اس کو تو لگ گئی. کہہ رہے آپ یہ مرچیں کیسے کھا رہے ہیں؟ میں تو کھا اس لیے رہا ہوں کہ لگے. اگر مرچیں اس لیے تو کھائی جاتی ہیں کہ لگے ہیں, اگر نہیں لگنی ہوتی مرچیں تھوڑی ہیں وہ. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں میں, تو یہ دور جہالت کا دور ہے, علم عمق نہیں ہے. ہر آدمی قرآن حدیث کو, تو میں نے وہ طلاق کا موضوع جلدی سے مکمل کر دوں, کیونکہ طلاقیں کو کیس جب زیادہ آتے ہیں پھر میں یہ موضوع ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی, یہ اجماع کا دعویٰ میں نے مذاق میں نہیں کیا, یہ حقیقت میں کیا, اجماعی مسئلہ ہے. یہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے اور سارے صحابہ اس پر متفق ہیں. تابعین جتنے بھی ہیں, جو بھی صاحب علم تابعی ہیں, وہ سب کے سب اکٹھی تین طلاقوں کو تین ہی کہتے ہیں. علامہ ابن رجب نے تو یہاں تک دعویٰ کیا, لم يثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح ان الطلاق ثلاث بعد الدخول يحسب واحدة, کہیں بھی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ 7ویں صدی ہجری میں ایک مسئلہ نکالا, پھر اس پہ کتابیں لکھی, پھر ان کے شاگرد نے بھی, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے, لیکن ان کے کچھ تفردات ہیں. 8 رکعت تراویح بھی انہوں نے ہی ذکر کیا, ان سے پہلے ہم نہیں دیکھتے کسی نے ذکر کیا 8 رکعت تراویح کا. تو اب اہل حدیث لوگ لے لیتے ہیں وہ چیزیں جو پوری امت میں ہٹ کے الگ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. جو پوری امت جدھر کو جا رہی ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو, کیونکہ اگر پوری امت جدھر کو جا رہی ہے اسی کو ادھر بھی آپ بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوا. کام تو وہ کرے نا جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو. خیر سارے ایسے نہیں ہوتے, کچھ 3 طلاقوں کو 3 بھی مانتے ہیں اہل حدیثوں میں, ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو خیر, تو کبھی یہ بات ہو نا تو اس پہ یہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ حضرت عمر نے جو سیاسی فیصلہ دیا تھا یہ سیاست تھی یا دین میں تحریف. نمبر 2, سارے صحابہ نے اس کو مان کیوں لیا. نمبر 3, صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین پوری دنیا میں. اور یہ جو سعودیہ کے حوالے دیتے ہیں, تو سعودیہ میں تو 3-4 سال پہلے یہ قانون بنا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. اب بتاؤ سعودیہ میں اسلام 3-4 سال پہلے آیا ہے یا 1400 سال پہلے آیا ہے؟ تو 1400 سال سے تو یہی چل رہا آ رہا تھا کہ 3 ہوں گی. 3-4 سال پہلے چینج کر دیا, تو وہ والا اسلام ٹھیک ہے
یا یہ والا ٹھیک ہے؟ بولتے کیوں نہیں وہ والا ٹھیک تھا میرے بھائی. سعودی عرب میں جب سے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے 1400 سال سے کتنی تراویح ہو رہی تھی؟ 20. ہماری زندگی میں 3-4 سال پہلے کتنی ہو گئی؟ 10. تو کون سا والا ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے امت کے جمہور سے چپکے رہیں, 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں. تو میں کہہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقوں کے بارے میں فرمایا نا, جنتی فرقہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا نا, بولو نا کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, تو آپ نے نام نہیں بتایا. وہ میں بتا رہا تھا نا کہ سمجھدار ماں جو اپنے بچے کو چینی لینے کے لیے چائنا میں بھیجے گی وہ نام تھوڑی بتائے گی, وہ علامتیں بتائے گی. اور دکاندار کو بھی کہے گی بیٹا علامتیں بتانا کہ ایسے ایسے دانے ہوتے ہیں اور چائے میں گھول کے پی جاتی ہے اور اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے, سویٹنس کے لیے استعمال ہوتی ہے. فوراً سمجھ جائے گا بات کس کی ہو رہی ہے, چنگ پونگ کی بات ہو رہی ہے, اس کو وہ چنگ پونگ کہے گا. تو ایسا نہ ہو کوئی چھپکلی اٹھا کے دے گئے بھائی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو نبی نے 73 فرقوں کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے کہ ان 73 میں جو ایک جنتی ہوگا اس کا نام دیوبندی ہوگا, تو سب فرقے اپنا نام کیا رکھتے؟ بولو دیوبندی. تو اس سے کنفیوژن ختم ہوتی یا بڑھ جاتی؟ پروگرام ہی بڑھ جاتا. اگر نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام شیعہ ہوگا تو ہم سب شیعہ کہتے اپنے آپ کو. نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا, میری پگڑی بھی ہری ہوتی, یہاں 2 جھنڈے بھی لگے ہوئے ہوتے, ایک تکیہ ادھر ایک تکیہ ادھر ایک تکیہ پیچھے, اور جمعے کی نماز کے بعد دیگ کا انتظام. جمشید صاحب کی طرف سے آج تمام نمازوں کے لیے ربیع الاول آنے کی, ابھی آئے نہیں ہے لیکن آنے کی ایڈوانس خوشی آپ سب کو مبارک. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا یہ شعر ہے نا, یہ وہ تو وہ لوگ پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں نا, اس میں پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, لیکن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کیڑے ہی نکالے جا رہے ہیں. بھائی سیاست میں اتنا آگے مت جاؤ, نہ کسی کے عشق میں نہ کسی کی دشمنی میں. انڈیا کا میڈیا دیکھو پاگل ہو گیا, انڈیا سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ یار ہو کیا گیا. ایک ملک جس کو ہم نے اتنا دبایا, اتنا گرایا, مہنگائی میں ڈالا, اس کو جنگ مسلط کی اس کے اوپر, اور آج ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے؟ سلوٹ. اب تو میم بننا شروع ہو گئی ہیں. ایک میم آئی ہے بڑی زبردست, ایک آدمی آرمی چیف بنا ہوا ہے پاکستانی نا, ٹوپی پہن کی ہوئی ہے, ملیشیا سے. کوئی پھڈا چل رہا ہے تمہارا؟ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں ذرا ایران کا مسئلہ نمٹا رہا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے. بڑا زبردست میم بنائی ہے اس نے. سعودی عرب بادشاہ کا فون آیا, واللہ ہادا واللہ پریشانی, واللہ ٹینشن ایران. نے کہا آج اتوار ہے, چھٹی والا دن ہے, پیر کے دن رابطہ کریں آپ. یہ بھرم ہے پاکستان کے بھائی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بتا اگر ماروں, ابھی ایران پہ اٹیک کروں, بڑکیاں میں نے بہت لگا دی ہیں, ٹویٹ بھی کر دیا ہے, ماروں, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ وہ بھی مارے گا پھر. تو جناب حافظ صاحب ذرا بتائیے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ادھر ٹھہر جائے, سسرال سے میرا فون آیا ہوا ہے, مجھے ذرا کام سے جانا ہے, قرآن خوانی نمٹا کے آ رہا ہوں میں. کل 5:06 پہ آپ رابطہ کیجیے, اور ٹائم پہ آنا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں. یہ چل رہا ہے پاکستان, پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے بھائی. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہیں. ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی, ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے, بس کر دو یار. انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہو تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے, جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں, تو اپنے بیانات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا. طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں؟ 313. کیسے لڑیں گے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جاؤ, آپ کا رب جائے, لڑے, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے. جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد. بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں
तलवार की वजह से ताकत नहीं आती, तलवार के लिए बाजू का मजबूत होना जरूरी है। तलवार किसी काम की नहीं है अगर उसको किसी कमजोर टीबी के मरीज ने पकड़ा हुआ है, किसी औरत के हाथ में है, वो किसी काम की नहीं है, उससे गाय भी ज़बा नहीं हो सकती। तो बाजू मजबूत होता है तो फिर तलवार ताकतवर। तो ये जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और बेतहाशा कुर्बानियां दे रहे हैं, इनके हौसले हैं, इन हौसलों की वजह से सरबराहों का भी हौसला बुलंद होता है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए, बल्कि उनको तो ज्यादा जाना चाहिए। बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं। जो फोर्सेस की कुर्बानियां हैं वो मीडिया पे आती नहीं है। पूरी दुनिया अपनी फोर्सेस की कुर्बानियों को हाईलाइट नहीं करती है। उसमें खतरा होता है किसी की हौसला शिकनी ना हो, कौम का इमेज, कौम का जो हौसला है, मोरल डाउन ना हो। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं, तो कोई अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं देखते हैं भी कितने दिन चलता ही है, देखते हैं। ये ऐसे ही है, मियां बीवी की शादी हो रही है, सारे खुश हो रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, कह रहा है देखते हैं, हो सकता है कल तलाक हो जाए। अबे अभी तो शादी हो रही है, अभी खुश हो जाए यार। हो तो बहुत कुछ सकता है, हो तो ये भी सकता है ट्रक के नीचे आगे मर जाए। फिर मिसाल दे रहा हूं, वो देखो एक दिन हुआ था, वो दूल्हा ब्यूटी पार्लर में जा रहा था, तैयार होने गाड़ी के नीचे आ गया तो तलाक हो गई, फलाना हो गया। भाई होने को बहुत कुछ है, लेकिन जब शादी होती है तो मिठाइयां बंटती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जाती हैं। अगर आपको दूल्हा दुल्हन से मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है तो आप सहाफी बन के बैठोगे और कीड़े निकालना शुरू कर दो। अबे ये दूल्हे ने पटाया है और ये तो चरसी है, ये तो ऐसा है, ये हो ही नहीं रही शादी, हमें बेवकूफ बनाने के लिए हो रही है। तो एक अच्छा काम हो गया मेरे भाई, बड़े अरसे के बाद देखने को। और ये जो जंग हुई थी ना इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम ये वाली फतह उस फतह से भी बड़ी फतह है जो अभी हुई है। अभी तो हम 2 दिन में सऊदी अरब में रहा हूं ना, वो लोग मान रहे हैं, सऊदी मान रहे हैं यार जिंदाबाद पाकिस्तान। हमें नहीं मान रहे क्योंकि हमारी हरकतें ठीक नहीं हो रही हैं। वहां सऊदी अरब में जब मैंने अभी उम्रा किया, आप कहोगे उम्रा कैसा किया, बाल तो उतने बड़े हैं, तो मेरे उससे भी बड़े थे। मैं इतने बाल रखता हूं कि 10 उम्रे उसमें आराम से हो सकते हैं, फिर भी बड़े रहे बाल। तो वहां क्या हुआ कि जो हेयर ड्रेसर है ना पाकिस्तानी, वो कम हो गए, मिस्री ज्यादा हो गए। तो वहीं के पाकिस्तानियों ने ही बताया कि इतना गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने पाकिस्तानियों को तंबीहात की कि भाई कस्टमर को वहां जाके ना पकड़ा करो, तुम्हारी दुकान पे आगे बैठ जाएगा, उसके बाल काट दिया करो। वहां जाके ना भिखारियों की तरह हम लोग कर रहे होते हैं ये हरकतें। आपने उम्रा कर लिया, आ जाओ आ जाओ, वो दूसरे आपने कर लिया, वो इधर का सीटर है, वो इधर का। सऊदी गवर्नमेंट ने 10-15 सालों से पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं कि ये छिछोरी हरकतें मत करो, तमीज से बैठ जाओ दुकान खोल के, जिसने आना होगा आ जाएगा। नहीं माने तो अब वो निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को, मिस्रियों को लाके रख लिया, वो बड़े डिसेंट तरीके से बैठे हुए होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बाज नहीं आया। अभी मैंने उम्रा किया तो 2 बंदे आ गए, छुप छुपा के आ रहे होते हैं शुरतों से। तो यार क्यों अपने ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हो, दुनिया पे भी पाबंदियां लगा रहे हो? मुल्क का इमेज अच्छा जा रहा है, कौम का इमेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो अखलाकियात भी कोई चीज होती है ना, किसी मुल्क के कवानीन को फॉलो करना चाहिए। बस बात को मैं समेट के खत्म कर रहा हूं। तो इसलिए मेरे भाई, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो वो सहाफी जो इस वक्त नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, उनको मत सुनो, वो कीड़े ही निकालते रहेंगे बैठ के। और खुदा न ख्वास्ता ये मुआहदा अगर नाकाम हो गया तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को डाला है बीच में, और हम अगर एटम बम ना होते ना तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका होता। और बाज तबसरा निगार ये भी कह रहे हैं, दुनिया में अब राज सिर्फ वही करेंगे जिनके पास एटम बम है। जिनके पास बम नहीं है तो गए, प्रोग्राम उड़ गया। तो ये अल्लाह का शुक्र हो गया हमने सही टाइम पे एटम बम बना लिया था। अल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मगफिरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। और उस बम बनाने में सऊदी अरब ने भी हमारा बड़ा साथ, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, फौज भी है, ISI भी है, कुछ सियासी लीडर भी हैं, बहुत सारे लोगों को ये क्रेडिट जाता है, भुट्टो को भी जाता है क्रेडिट। तो सबको ये बहरहाल सबने मिलजुल के खानदानी काम, पाकिस्तान में सारे गलत काम नहीं हो रहे, इसके ही पता चलता है। कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो गरीब होके मर जाओ लेकिन कमजोर होके ना मरो, ये पता चल गया कि नहीं चल गया? वरना हकीकत क्या, अबू 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 फुला रह गया, खोखले। उनके तैयारे हमारे एयरपोर्टों पे खड़े हुए हैं, हमारे एयरपोर्ट पे कह रहे हैं यार अल्लाह के नाम पे ये इत्तेहाद ले लो, PIA में आ रहे हैं। तो इसलिए हमने डिफेंस पे कंप्रोमाइज नहीं किया। समझ में आ रही है बात? ये हमारी फोर्सेस का एक खानदानी काम है कि उन्होंने डिफेंस पे कंप्रोमाइज, जो काम उनका था वो उन्होंने किया, गो के जो नहीं था वो वाला भी किया। लेकिन बहरहाल उनका काम नहीं था कि वजीर आजम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इलेक्शन में आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये आपके काम नहीं है। देखो किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की है, पाकिस्तान में जितने भी वजीर है ना, किसी भी वजीर से पूछो कहेगा मैं इधर का वजीर हूं, इख्तियार मेरे पास है, मैं सदर हूं, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता इख्तियार। मैं वजीर आजम हूं, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता इख्तियार। मैं फलाने महकमे का वजीर हूं, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता। एक अकेला आर्मी चीफ है जो कहता है मैं कौम का खादिम हूं, हालांकि बाप कौन होता है? वही सबका बाप होता है। तो
اب یہ غلط ہے صحیح ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال کام خاندانی ہو رہے ہیں پاکستان میں اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا رابطے کر رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. ایران میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ نوبل انعام جو ہے یہ جنرل عاصم منیر کو ملنا چاہیے. تو لوگوں نے بہت نیگیٹو کمنٹ کیے کہ یہ سرکاری پٹھو فلانے. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا جو بھی اس وقت دعویٰ کرے گا نا تو اس کو لوگ درباری سرکاری ہی کہیں گے, کیونکہ کھوپڑی کیا ہو چکی ہے, خراب ہو چکی ہے. یار اگر ہمارے سربراہ کو نوبل انعام اور ملنا چاہیے, ہم انڈیا کی اس سے زیادہ ٹھکائی لگا سکتے تھے. ہم نے 2 گھنٹوں میں بس لگا کے بند کر دیا اس کو, ورنہ اور بھی مار سکتے تھے, لیکن پاکستان بدامنی نہیں چاہتا. تو اس لیے انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہیے, انعام ہمیں ہمارے سربراہوں کو ملنا چاہیے. بھلے آپ کے ہمارے ان سے 10 اختلافات ہوں, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, زندہ قوموں کا کام ہے اختلاف کرنا, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو اس کو اچھا ماننا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ باقی جو لوگ الیکشن میں ہارے ہیں میں ان سے پھر دوبارہ تعزیت کرتا ہوں. مجھے پتا تھا ان کے ہارنے کا تھا نہیں, ان کو جیتنا تھا. کچھ کو تو میں نے جتوانے کی کوشش کی پھر بھی ہار گئے وہ, تو وہ ہوتا رہے گا کیونکہ آرمی چیف قوم کا خادم ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم السلام. محمد سفیان بن نسیم الدین, انصر شاہ بنت شہزاد احمد. انصر شاہ نام ہے دلہن کا, انوشا, اس کو صحیح لکھوائیں. انوشا بنت شہزاد احمد دلہن کا نام ہے. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ دلہن کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں انوشا شاہ بنت شہزاد احمد کا نکاح محمد سفیان ولد نسیم الدین سے کروں. اجازت ہے؟ اجازت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سفیان بل نسیم الدین, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح انوشا بنت شہزاد احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا, جوڑ کا, برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے, ماشاءاللہ جی, خوشیاں دے آپ کو, جوڑ پیدا کرے آپ دونوں میں. جزاک اللہ جی. لائے بھائی سوال دے دیں بھائی. یہ جو بیان کا میں تھوڑا سا لگا دوں, میں نے بیان میں یہ بات لے کے چل رہا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بتائے, نام نہیں بتایا. اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, بس یہ چونکہ بیان چل پڑا تھا تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے نہیں بتائے, علامتیں بتائی ہیں. تو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت بتائی ہے, کیونکہ اگر کوئی نام بتا دیتے نا تو وہ سب لوگ وہ نام رکھتے ہیں. اس لیے ناموں میں کچھ نہیں رکھا, دیوبندی نام ہو, بریلوی نام ہو, اہل حدیث نام ہو, حنفی اور شافعی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ صرف مسلمان ہیں, لیکن ہوتے نہیں ہے نا. آپ اس طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے.
تو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو. تو قرآن کی وہ تشریح جو نبی سے نہ ہو اور نبی کی وہ تشریح جو صحابہ سے نہ ہو. صحابہ کو انکلوڈ کرنا پڑے گا، اس میں ایڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد مذہب سمجھ میں آئے گا. صحابہ کو ہٹا کے آپ اپنے طریقے سے کچھ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کی فہم غلط ہوگی. تو اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں اور صحابہ کو مانتے ہیں. اور چاروں اماموں کا یہی اصول ہے، قرآن، حدیث اور صحابہ. پھر یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا پھر وہ اپنی رائے کا اختلاف کرتے ہیں، یا دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو پھر ایک دلیل کو ترجیح دیتے ہیں، دوسری دلیل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بیس یہی ہے. تو اس لیے صحابہ سے ہٹ کے کوئی بھی بات کرے نا، بولے صحابہ تو اس کے خلاف تھے، کیسے مان لیا جائے گا اس کو؟ پاکستان نے انتہائی شاندار سفارتکاری کے ذریعے بہت بڑی جنگ کو دھکیلا ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، ساتھ میں ایران جو کہ پڑوسی اور مخالف سمت میں امریکہ اور اسرائیل. اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان نے نبھایا ہے اور امن کی کوشش کی ہے، اس سے ہماری قوم کا وقار، عزت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے. بے شک بے شک بے شک سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی. ایران کی جرت اور کامیاب مزاحمت بھی قابل رشک رہی. بے شک ایران نے نر کا بچہ بن کے دکھایا ہے، ایران نے بہادری دکھائی ہے، یہ ماننا پڑے گا. ایران نے بہادری دکھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، پوری قیادت ان کی امریکہ نے اڑا دی اور پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے، ماننا پڑے گا. باقی پھر ایران نے گڑبڑ کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی سعودی عرب سے بھی ٹھڑک نکالی ہے، یہ غلط کیا ایران نے. ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان آیا ہے نا کہ صدام حسین نے 13 حملے کیے تھے اسرائیل پر اور 53 کر دیے سعودی عرب پہ. تو بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب نے اپنی مدد کے لیے پھر امریکہ کو بلایا اور پھر وہ امریکہ یہیں آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پوری زندگی کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو اب سعودی عرب نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن اس میں مجبور کس نے کیا؟ صدام حسین نے مجبور کیا. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نے کویت پہ قبضہ کر لیا پھر آگے سعودی عرب پہ بھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیل کا نام استعمال کر کے وہ دوسروں سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. تو ایران نے اسرائیل کے خلاف جب تک چل رہا تھا ساری دنیا مان رہی تھی زندہ باد بھائی، لیکن اس نے اسرائیل کی آڑ میں سعودی عرب کو بھی کوٹنا شروع کر دیا اور دلیل یہ دی ہے کہ اڈے ہیں وہاں پہ. بھائی ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا، ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا. تو سعودی عرب جانے وہ امریکہ جانے، اور وہ آج سے تھوڑی ہو تو بہت پہلے سے ہیں. تو اس لیے ایران، اگر میں اس معاملے میں ایرانی حکومت کی تعریف کرتا ہوں، بھائی اس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن دوسرے جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. تو اس نے یہ بھی کیا، جو سعودی عرب کو کیوں آپ حملہ کر رہے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے جو ناجائز بادشاہت ہے. دیکھو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب سعودی عرب کا پاکستان آرمی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا نا، آرمی نہیں فورسز کے ساتھ، اس میں ایئر فورس بھی ہے. ہماری سب سے جاندار شاندار تو ایئر فورس ہے، تو ہمارے پائلٹ ہیں ہمیشہ سے مشہور ہیں. تو تبھی مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، اس لیے میری 2-3 تصویریں بچپن کی پائلٹ والے ڈریس میں ہیں. بس وہ تصویریں ہی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. تو اب بھی پائلٹ سے کم نہیں ہے بھائی، اب بھی جہاز اڑا رہے ہیں، اور کہ جہاز ہی تو اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. یہاں خیر، اعز مقام فی الدنا سرج صابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب. جب JF-17 کے پائلٹوں کو دیکھتا ہوں نا میں جہاز اڑاتے ہوئے، تو مجھے متنبی کا شعر یاد آتا ہے. موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، کیا کریں. اعز مقام فی الدنا سرج صابحین. پہلے زمانے میں شاعروں کے کیا تخیل ہوا کرتے تھے یار. اب لڑکوں کو دیکھو یار، کوئی لڑکا بن رہا ہی نہیں ہے، لیڈیز بنتے جا رہے ہیں، فیشل کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کمر کھول کے کیا کر رہے ہو یار تم. متنبی پڑھ لیتے. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت دار جو جگہ ہے نا، جہاں بیٹھ کے مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. رہنے دو یار ایسے ہی ٹھیک. لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں، سرجو صابحن، صباحت تیراکی کو بولتے ہیں، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اس زمانے میں JF-17 نہیں تھا، رافیل بھی نہیں تھا. تو اب بھی رافیل تھا، وہ بھی رافیل کیا تھا نا، وہ تو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی تھا بن گیا. تو وہ دیکھو کیسے میمز بنی تھی کباڑ میں، رافیل لے لو بھائی. پاکستانی قوم میمز بنانے پر آئے، بڑا مزہ آتا ہے یار. ابھی پیٹرول مہنگا ہوا نا تو ایک آدمی نے بائک کو رکھ کے جنازہ پڑھا ہے اس کا میم میں. تو اعز مقام فی الدنا سرج صابحین، دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے جو عزت دار جگہ ہے جس پہ مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اگر متنبی آج موجود ہوتا تو وہ JF-17 کے پائلٹ کے بارے میں یہ بات کہتا جب وہ رافیل کے تعاقب میں نکلا. جہاز میں تو بھائی آدمی اپنے سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، کیا خیال ہے، وہ سین نہیں آئے گا اس میں. وہ ایسا نہیں لگے گا کہ
مرد کا بچہ ہے. سسرال جب آدمی جا رہا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ وہ آپ سب کو پتا ہے کیسا لگتا ہے. آدمی نہیں لگ رہا ہوتا بہرحال، وہ جو بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ دیکھ لیتا نا ہمارے زمانے کے طیارے اور پائلٹوں کو دیکھ لیتا، ہمارے جو فضائی شاہینوں کو دیکھ لیتا، تو پھر متنبی یہ شعر گھوڑے پہ نہ کہتا، کس پہ کہتا؟ ہمارے پائلٹوں کے بارے میں کہتا، تو ہماری ایئر فورسز کے بارے میں کہتا. اور آگے متنبی نے بڑی پیاری بات کی ہے، وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کِتَابُ. آج کے لونڈے لپاڑوں کو کہا ہے کہ لونڈے لپاڑے نا فخر کرتے ہیں، ابے میری بغل میں ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، میں جس سے ڈیٹ مارتا ہوں یہ دیکھ کتنی خوبصورت، اس کے ساتھ میں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے، قائد اعظم نے بھی معاف نہیں کرنا بیٹا، ایسے چپیڑے لگیں گے نا قائد اعظم کی طرف سے قیامت کے دن، بولیں گے کم بختو تم لوگ میرے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار، کہیں اور گندے نالے میں جا کے بیٹھ جاؤ، برساتی نالے میں بیٹھ جاؤ جا کے یار. تو آج نوجوان فخر کرتا ہے کیسی ہم نشیں ہے میری بغل میں اور میرے ساتھ حسینہ. نہ مرد کے فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے. متنبی گمراہ آدمی تھا لیکن باتیں خاندانی کر گیا. کہتا ہے خیر جلیس فی الزمان کتاب، سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے. کتاب یعنی مرد کے دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے. ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو، ادیب لگتا ہے دیکھنے میں، لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے، نالج امپروو کرنے کا اس کو شوق ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو یا تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. آج اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ، لڑکیوں کے ڈانس. وہ آپ کی ہم نشین ہے ٹک ٹاک، ایک ریل، دوسری ریل، تیسری ریل، پھر وہ بس ناچ اور ڈانس اور یہی چھچور بنا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو متنبی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی. متنبی پتہ ہے گمراہ آدمی تھا لیکن پھر بھی کچھ باتیں بڑی خاندانی کر کے گیا. یہ گزرا ہے آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو. متنبی کو تقریباً 1100 سال پرانا شاعر ہے. متنبی کہتا ہے کہ ایک دفعہ شراب خانے میں گیا، اس کے دوستوں نے انوائٹ کیا کبھی آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو. تو جب شراب خانے میں گھسا ہے تو اس کے دوست پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے، تو دوستوں نے اس کو بھی شراب پیش کی کہ کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی. تو اس نے شراب تو نہیں پی لیکن اپنے دوستوں کی دل شکنی بھی نہیں کی. دوستوں کی تعریف اس نے ان الفاظ میں کی، لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوُبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. کہہ رہے دوستی کا تقاضا یہی ہے میرے محبوبوں کے لیے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں. ان کی دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجھے پلائیں. دوست ہے نا تو اپنے ساتھ شریک کریں، لیکن مجھ پر میری غیرت کا تقاضا یہ کہ میں نہ پیوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متنبی کیا تمہیں نشے کا شوق نہیں ہے؟ نشہ تو ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو اگلے شعر میں اس کا جواب دیتا ہے بھائی مجھے بھی نشہ ہے، میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ مجھے نشے کا شوق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نشے تو شرابیوں میں بیٹھتا ہوں تو نشے کا شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا میں دودھ کا دھلا ہوا کہ مجھے نشے کا شوق نہیں ہے، لیکن کہتا ہے مجھے نشہ پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ کہ مجھے نشہ ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے تلوار لے کے میدان جنگ میں کود پڑوں اور تلواروں کی جھنکار سے مجھے جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا، جو میں ناچتا ہوں، وہ والا کہہ رہا ہے یہ پروگرام اس شراب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میرے جو نشہ ہے وہ کیا ہے؟ تلواروں کی جھنکار، اس میں لڑائی نہیں آ رہی. میرا خیال ہے بات پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب یہ سب ختم ہو گیا. متنبی کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں، مجھ سے آ کے نا پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں، انڈا موڑ سے آپ کا تعلق ہے، پٹیل پاڑا میں رہتے ہیں، آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، کہاں رہے لوگ، ہم تعارف کرتے ہیں نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، شاید بور ہو رہے ہیں. مجھے آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے آپ ٹینشن میں آ گئے. آگے سوال جواب دیتا ہوں، تھوڑا سا میں اپنی ٹھڑک نکال رہا ہوں. اصل میں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے کیا پروگرام شروع کر دیا، لیکن یار کچھ ہمارے ہم بھی سن لیا کرو یار. تو متنبی پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہیں کون، آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلومات ملیں گی؟ تو متنبی کہتا ہے میرے بارے میں معلومات لینی ہے تو مجھے تلوار جانتی ہے، گھوڑا جانتا ہے اور کتاب جانتی ہے. اس کے علاوہ میرا کسی سے سلام دعا بولو، کسی سے سلام دعا نہیں. تلوار کے بارے میں مجھ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. تلوار بتائے گی بھائی اس کے ہاتھ میں آ جاؤ تو بس خیر نہیں ہے، کھوپڑیاں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. گھوڑا بتائے گا، گھوڑے سے پوچھو گے یار متنبی کے بارے میں رپورٹ پیش کرو، کہہ رہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری لگام جب متنبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اور کتاب بتائے گی، کتاب کہے گی بھائی اتنا اچھا دوست ہے، جب ایک دفعہ ہاتھ میں مجھے پکڑتا ہے تو صفحے الٹتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ پرانے زمانے کے شاعروں کے تخیل تھے. اب ڈیٹوں کے علاوہ کوئی تخیل بولو بچا نہیں. نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ میرے سے جو آ کے پوچھتے ہیں نا حضرت مل نہیں رہی، ابا نہیں مان رہے، ماموں نہیں مان رہے، فلانے نہیں مان رہے، خود نہیں مان رہی، بس یہی چل رہا ہے. احتلام بہت ہو رہا ہے، کوئی دوا بتا دیں. جب سارا دن یہی سوچتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا، نائٹ فال ہی ہوگا، وہ سارا خواب میں آگے نکلے گا. ٹرک الٹ گیا، یہ الٹ گیا، فلانا الٹ گیا. یہ چل رہے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے
تخیل بھائی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اقبال دنیا میں آ گئے نا دوبارہ, وہ بولے کہ تو پتہ نہیں کہاں بسیرا کر رہا ہے یار. تو چھوڑو ابھی زیادہ آگے نہیں جاتا میں. تو میرے بھائی فوج میں جاؤ یار, زیادہ سے زیادہ آرمی جوائن کرو. دیکھو اس وقت پاکستان کی حیثیت صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کا دفاع, اس میں سب سے بڑا کردار پتہ ہے کس کا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو, پاکستان کا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا 70 سالوں میں, گھاس کھائی ہے, لیکن ڈیفنس ہم نے بڑا خاندانی کر لیا, اپنا مضبوط کر لیا. گھاس کھا کے کیا لیکن کیا ہے. قرضے واپس نہیں کرتے ہم الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر. لیتے بہت ہیں, دیتے نہیں ہیں, اور جو لیتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں. یہ سب اپنی جگہ, گٹروں کے ڈھکن ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن ایک کام ہم نے کیا, اپنا ڈیفنس ہمارا. دیکھو غریب آدمی جو طاقتور ہو وہ عزت سے جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ اس مالدار سے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے. ہم نے انڈیا سے جنگ میں دکھا دیا, اور بھی اسرائیل کتنا ہمارے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو. ہمارے وزیر خارجہ نے جو ابھی ٹویٹ کیا تھا, وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا تھا, تو اس پہ اسرائیل کتنا پاگل ہو گیا ہے. میں نے خود ٹویٹ پڑھی ہے اسرائیل کی, تو وہ پڑھ لو, پتہ چل جائے گا کون اسرائیل کا دوست ہے اور کون اسرائیل کا دشمن. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس کو کیوں ڈالا ہوا ہے بیچ میں سلو صفائی کے لیے؟ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس سے تو ہمارا پھڈا ہے. تو اور کسی نے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں, وہ خوشبو لگا کے اکیلے میں آنا تو بتاؤں گا سامنے. اچھا بھائی میں مکمل پڑھ لوں, اس میں بیچ میں اتنا مزہ آ گیا تھا نا, شعر و شاعری شروع ہو گئی. اچھا دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو آرمی چیف سے اختلافات ہیں, کچھ لوگوں کو الیکشن وغیرہ, عمران خان اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ اختلافات ہیں. میں اس اختلافات کو نہیں چھیڑتا, ہو سکتا ہے ویلڈ ہو, اس کو نہیں چھیڑتا. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کریڈٹ سربراہ کو جاتا ہے. ویسے تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ, یہ تو میں نے ابھی بیان میں بھی بات بتائی ہے. لیکن جب بھی کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, تو اس کی ذاتی حیثیت ایک طرف ہو جاتی ہے. اس وقت اس کی حیثیت ہوتی ہے ملک کا نمائندہ. آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر یہ سارے کام زرداری بھی کر رہا ہوتا نا, تو ہم زرداری کو بھی سلوٹ کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ زرداری ہے, اس لیے کہ پاکستان کا صدر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو اس لیے اپنی ذاتی نفرتوں کو یا ذاتی اختلافات کو اتنا آگے نہ لے کے جاؤ کہ ملکی مفاد پہ زد پڑنا شروع ہو جائے. میں یہ مضمون بار بار بیان کر چکا ہوں, اس میں ساحل ادیم صاحب اور ان کے جو لسنر ہیں وہ اکثر میرے خلاف ہو جاتے ہیں. حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, اس کو رسپیکٹ بھی شریعت میں دینے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے. یہ وہ بات ہے جس پہ نیچے ہمیں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سرکاری درباری, سرکاری درباری. یہ شریعت کا حکم ہے, حاکم عادل ہو یا ظالم ہو, آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے اور جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی جائز میں, ناجائز میں نہیں, جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیا شریعت ہمیں ظلم کا حکم دیتی ہے؟ نہ, شریعت اجتماعیت کو دیکھتی ہے. اگر ملک کے سربراہ پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے, آپ کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ کمزور. طاقت کمزور ہو جائے گی. انتظامی چیزوں میں ہمیشہ سربراہ کو فالو کیا جاتا ہے. ایک اور آسان مثال دوں, دیکھو سعودی عرب میں جو چاند نظر آتا ہے نا, وہ نظر آتا نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو. اس دفعہ سعودی عرب میں عید کے دن بھی چاند نظر نہیں آیا ہے, عید کے دن بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ پوچھ لیں سعودی عرب میں فون کر کے کسی سے کہ جس دن تمہاری عید تھی مغرب کے بعد چاند نظر آیا, وہ لوگ کہیں گے نہیں نظر آیا. کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن سعودی عرب میں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو عید ہوئی ہے وہ شرعی عید ہے. کیوں؟ حکومت نے فیصلہ کر دیا. انتظامی چیزوں میں حاکم عادل ہو, پرہیزگار ہو, اس سے بحث نہیں ہے. وہ آپ کا باس ہے, وہ آپ کا باپ ہے, تو جو وہ فیصلہ کرے گا انتظامی چیزوں میں, یہ نہیں کہ خلا پکڑا دے عورتوں کو, وہ انتظامی معاملہ نہیں, وہ تو حلال حرام کا مسئلہ ہے. جہاں بھی اجتماعیت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو انتظامی چیزوں میں فالو کرنا پڑے گا ملک کے سربراہ کو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس سے ملک کی اجتماعیت باقی رہتی ہے, ملک میں اتحاد رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تذہب ریحکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حاکم نیک ہو تو اختلاف مت کرو, برا ہو تو اختلاف کرو. نہ, حاکم کا مطلب کیا ہے؟ اور حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوت نافذہ, پاور آ جائے اس کے پاس, چاہے وہ لیگل وے سے آئی ہو یا اللیگل طریقے سے آئی ہو. اللیگل طریقے سے آنا ناجائز ہے, غلط ہے, لیکن آ گئی تو آ گئی, ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ کا بیٹا یزید, 99.9% صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عادل تھا, فاسق تھا. صحابہ نے یہ بحث میں نہیں پڑے, بھائی پاور آ گئی ہے,
طاقت آ گئی ہے, قوت نافذہ ہے, تو اب اگر اس کے خلاف خروج ہوگا, بغاوت ہوگی, تو امت دو حصوں میں ڈیوائڈ. تو جنہوں نے عادل مانا وہ بھی بیعت ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی بیعت ہوئے. اور امت ہمیشہ اسی طرح چلی آئی ہے, اور یہی شریعت کا حکم ہے. کیوں؟ اجتماعیت کے لیے اپنے انفرادی مفاد کو ترک کر دو. تو یہ کوئی مکھن پالیسی یا کوئی درباری نہیں ہے, یہ علم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آج کل کے اسکالر آ رہے ہیں ان کے پاس نالج ہے نہیں, اور یہ سارے یہ باتیں پاکستان میں کرتے ہیں, لندن امریکہ میں جا کے نہیں کرتے. یہ کبھی انہوں نے خلافت کی بات لندن میں کی ہے بھائی؟ کبھی انڈیا میں کی ہے جب 100% کفریہ حکومت ہے, وہاں کبھی نہیں کہیں گے کہ خلافت قائم کرو, حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ان کا پتہ چماٹ پڑے گا وہاں پہ طبیعت سے. تو یہ کیا بات ہے, غیر مسلم کنٹریز میں تو آپ بھیگی بلی بن کے رہتے ہو, اور ایک پاکستان ملا ہوا ہے تمہیں خلافت کے لیے بھی اور اپنی ساری ٹھگ پوری کرنے کے لیے, ساری دشمنیاں نکالنے کے لیے. تو جو ناجائز ہے اس کو غلط کہا جائے گا. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں نا, ناجائز ہے بولو, لیکن جائز چیزوں میں آپ حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. اور کوئی بھی فوج میں آپ کا کوئی کمانڈر ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم ہے, آرمی میں ہندو بھی ہے نا, مسیحی بھی ہیں, بریگیڈیئر ایک کرسچن اور ایک فوجی ہے, وہ نمازی پرہیزگار تہجد گزار, ابھی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے. وہ بریگیڈیئر اس نمازی پرہیزگار کو جنگ میں آرڈر دیتا ہے, تو یہ نیچے والا کہہ سکتا ہے کہ تم تو ہندو ہو, میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں. شریعت کہے گی اس کے آرڈر کو فالو کرو, چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی یہ جب جو بھی حاکم ہوتا ہے نا, حاکم انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے, اور صرف اطاعت لازم نہیں ہوتی, جب تک وہ حاکم ہے اس کو عزت دینا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے سامنے حق بولنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سامنے یہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ممبر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سامنے حق نہیں بولتے, سامنے مکھن لگاتے ہیں. یہ جو مفتی عبدالرحیم صاحب کو لوگ سرکاری درباری کہتے ہیں نا, مفتی عبدالرحیم صاحب کو میں جانتا ہوں, سامنے وہ بولیں گے جو ان کے دل میں ہوگا, وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام میں ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کچھ لوگ ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں, سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. ان کی عادت ہے عزت کے ساتھ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, باقی عمل نہ کرنا نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان میں نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ختم کرو. اور آپ کو کوئی سیاسی لیڈر اچھا لگتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے دھرنے بھی دو, جلوس بھی نکالو, رہائی کی کوشش بھی کرو. یہ تو زندہ قوموں کی ایک پہچان ہوتی ہے. کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. سیاسی اختلاف بھی کرو, لیکن اجتماعی مسائل جہاں بھی آئیں گے اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا شہباز شریف ہے یا مریم نواز, اس میں دیکھا جائے گا حکومت کا یعنی ملک کا سربراہ ہے. جو سربراہ ہے اس کو بہرحال فالو کرنا ہے. اور اجتماعی چیزوں, جنگ میں تو سب ایک جیسے ہیں یار. ابھی بھی امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے یار, دیکھو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں بلا لوں چائے پہ شام کو. میں سوچ رہا ہوں امریکہ کے نائب صدر کو چائے پہ بلا لوں, ہو سکتا ہے آ بھی جائے. آج کل ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے. بولے بھائی آپ لوگ نے بھی کسی نے بلانا ہو تو بتا دیں, نمبر دے دیتا ہوں. ان کو تو ابھی کہیں سے بھی پتہ چل رہا ہے, جنگ بند کروا رہے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا میرے بھائی یہ پرچہ مکمل کر لوں, میں بیچ میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا. کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو کہ اپنی فرقہ وارانہ نفرت اور بغض پر قائم ہیں, جن کا ہدف حرمین شریفین ہے. جی ہاں, ایران میں کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں ایران میں جو اسرائیل کی آڑ میں حرمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہیں, سارے نہیں ہیں. خیر جنگ بندی ہو گئی ہے, یہ پورا مضمون لکھ کے لایا ہے. خیر جنگ بندی ہو گئی جو کہ نہایت خوشکن ہے, اور ابھی بھی پاکستان میں نہایت اہم شخصیات آئی ہوئی ہیں, اور سارے ممالک اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں رہ کر ہر وقت پاکستان کے خلاف بولنے والے اور نفرت کرنے والے انڈیا اور اسرائیل اس وقت بہت غمزدہ ہیں. وہی بات ہے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے, بریلویوں کا شعر ہے نا, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہی ہے حضرت. اچھا سوال پوچھنا, پھر آپ طنز نہ شروع کر دینا. ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ادھر سعودی عرب میں نا, میں مکہ سے جدہ جا رہا تھا. مجھے کیا ٹیکسی ڈرائیور عجیب سا نکلے گا, وہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے یار وہ پاکستان کے خلاف کچھ باتیں لوگ بہت کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ وہ. میں نے کہا پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی ٹیکسی والا بھی بیچارہ تھوڑا سا پاگل ہوا تھا وہ بھی. تو باہر ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تھوڑے ان کو زیادہ معلومات ہے نہیں, میرا خیال ہے. وہ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. مخلص وہ بھی ہیں, پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. دیکھو کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈالر مل رہے ہیں, یہ بتا دوں میں آپ, یہ پکی خبر ہے. کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے, ان کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا. وہ الٹا دماغ گھماتے رہو بس لوگوں کا بیٹھ کے. 5ویں نماز کی سنت موقدہ بتا دیں. 5 نمازوں کی سنت موقدہ, فجر کی 2 ہیں, ظہر سے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 2, مغرب کے بعد کی 2, عشاء کے بعد کی 2. میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم کے تحت قرض لینا صحیح ہے؟ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں, جو غیر اسلامک بینک ہیں ان سے لون نہیں لے سکتے. یہ بھی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے
ایک ایک کروڑ روپے لوگوں کو قرضہ دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے, تو اچھی بات ہے, لے لو, اسلامک بینک سے لے لو. تو عمران خان نے بھی ایسے اچھے کام کیے تھے, بہت اچھی بات ہے, ہم نے اس وقت تعریف کی تھی. جو عمران خان کے مخالفینوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا, تو اب یہ کام اگر یہ والی گورنمنٹ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے تعریف تو بنتی ہے. باقی بہت ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر تو ڈیپ میں تو وہاں بھی جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. اتنا ڈیپ میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ خوش ہونے کی سیکھو یار. اگر کوئی اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے 1 کروڑ روپے کے دے رہی ہے, میں تو نہیں لے رہا, لیکن آپ لوگ لے رہے ہو, خوش نہیں لے رہے. ہمارے نہ چاچا لگتے ہیں, نہ شباش نہ ماموں لگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جو اچھا کام ہوگا اپریشیٹ کریں گے, جو گندا کام ہوگا, کتنا گندا کام کیا نا, سولر پلیٹیں ہم لوگوں سے لگوا دی, اس کے بعد ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ وہ ہمارے لیے بیکار ہو گئی, کچرا ہو گئی, وہ سارا پیسہ برباد ہو گیا. ہمارا انورٹر بھی ہم نے اسی حساب سے خریدا تھا, وہ بھی زیرو ہو گیا, کوئی خرید ہی نہیں رہا, وہ کباڑ والا بھی نہیں لے رہا. لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا یار. اب اگر ہم انورٹر لیتے ہیں تو اتنا مہنگا ہے کہ وہ 10 سال میں تو اتنا بجلی کا بل نہیں بنتا جتنے کی پلیٹیں آ گئی ہیں, اور وہ انورٹر آ گیا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان زندہ باد کو جاتا ہے. مفتی صاحب, لڑکا لڑکی جو محبت کرتے ہو, ماں باپ سے بھی کر لیا کرو یار کبھی محبت آپس میں, اور دونوں بغیر شادی کے مر جائیں تو دوزخ میں جانا چاہیے ان دونوں کو. کہہ رہے ہیں تو کیا جنت میں مل سکیں گے؟ اور اگر کسی اور سے ہو جائے شادی پھر نہ مل سکیں گے؟ اگر دونوں کنوارے مر گئے اور وہ حرام محبت میں پڑے نہیں, صرف محبت تھی لیکن کوئی ناجائز کام کیا نہیں, نکاح کی کوشش کی اور مر گئے, پھر دونوں کنوارے ہیں تو اللہ تو دونوں کی خواہش پوری کرے گا نا جنت میں. پھر تو اللہ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے دونوں کی شادی کرا دے گا وہاں پہ. لیکن اگر ناجائز نہیں کیا کچھ, اور اگر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی تو پھر قبر پہ یہ شعر لکھ کے لگا دیا جائے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. پھر یہ قبر پہ شعر لگا, یہی قبر کا عذاب کافی ہوگا اس کے لیے, مزید کسی عذاب کی ضرورت نہیں. اور وہ جب اس کے بچے ہو جائیں نا, وہ قبر پہ آ کے اس کو ماموں بھی بولیں کہ ماموں آپ کی مغفرت کے دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں میں. حضرت واقعی نہیں مل رہا قرضہ, یہ تو بڑی دھاندلی ہے یار, ٹوپی ہے. اچھا بھائی, اگر امام مسجد میں جو جس کی بیوی ہوتی ہے جنت میں اسی کو ملے گی نا, تمہیں کسی اور کی بیوی پسند آ رہی ہے تو تمہارے اندر فالٹ ہے نا. اللہ اس کا شوہر بولے گا اللہ میری بیوی تھی پسند, اس کو آ رہی تھی تو یہ کیوں دے دی اس کو. یہ جب کسی کی بیوی بن گئی تو سوچنا چھوڑ دو اس کے بارے میں, سوچو گے تو جنت میں جاؤ گے ہی نہیں. ایک تو پردہ بہت ضروری ہے. اتنے کیسز ہو چکے ہیں نا, دوست اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرا رہے, اپنے دوستوں سے عشق معاشقہ ہو گیا اور پھر دوست کے ساتھ بھاگ گئی, برائی میں پڑ گئی. بہت کیسز ہیں میرے پاس, میں اس لیے نہیں زیادہ بتاتا کہ لوگوں میں برائی نہ پھیل جائے. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے دوست تو پردہ نہیں کراتے اپنی وائف کو, آج تک ایسا نہیں ہوا. بھائی فتنے میں سب نہیں پڑھتے, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, ان کچھ کی وجہ سے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے. بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے دیور سے, بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا گھر میں کیسے پردہ ہوتا ہے, ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں, ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں, کئی سال رہے ہیں, تو ان میں ہماری قریبی رشتہ دار ہیں وہ, پھر بھی ہم سے پردہ کیا ساری زندگی, ایک گھر میں رہے ہیں. تو یہ پردے وردے کی باتیں لوگ ایسی غلط کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے گھر میں, اللہ کا خوف پیدا کرو دل کے اندر. مفتی صاحب, اگر امام میں مسجد میں کوئی خامی یا گناہ ہو اور کوئی اس پر تنقید کرے, امام کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. امام مسجد میں اگر کوئی خامی ہے تو محبت سے چھپڑ میں لے جا کے امام صاحب کو محبت سے عزت کے ساتھ سمجھا دیں. امام صاحب کائنڈلی ایسا نہ کریں, 2-3 دفعہ سمجھا دیں بس. باقی نماز امام ہی کے پیچھے پڑھیں, جو محلے کا امام ہے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا, اور جہنم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کچھ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ختم کر دے گا. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا, اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈال دیا ہو. باقی جنت بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے. پہلی بات, مفتی صاحب مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, احبک اللہ الذی احببتنی فی, آپ کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور صفات اللہ تعالیٰ کی مکھن لگایا ہوا ہے, مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے. زیادہ مکھن لگتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی اوقات بھول جاتا ہے, اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو حدیث میں دعا آئی ہے, احبک اللہ الذی احببتنی فی, اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. تو جو بھی آپ سے محبت کا کہے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے, بشرطے کہ اللہ کے لیے محبت ہو. ایسا نہ کوئی لڑکی بولے مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے, آپ تو دوبارہ کہیں کائنڈلی الفاظ, تو حرام محبتوں میں نہیں ہے یہ. مفتی صاحب, اللہ کے فضل سے میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ احبت صاحب حالہ سندھ کا انتخاب کیا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کیسے آدمی ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے نہیں پتا بھائی, میں ان کو نہیں جانتا. اگر کسی بزرگ کے مجاز ہیں, اجازت یافتہ ہیں, ان کی صحبت میں کچھ وقت رہ کے گزارے ہیں, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بیعت ہو جانا چاہیے. میری زوجہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے, آپ چلے جائیں. زوجہ کسی کی بھی نہیں آتی, خود چل کے جانا پڑتا ہے. پچھلے 1 سال سے میں 1 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی کراچی سے. پورے 1 سال میں نے اپنے 6 سے 7 افراد بھیجے صلح کے لیے اور خود بھی گیا. ہر بار یہی کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بتائیں گے, لیکن ٹائم ضائع کرتے رہے, یعنی صلح ناکام ہو رہی. میری ایک بیٹی ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے بات کرواتی ہے. میرا اب
صبر ختم ہو رہا ہے, میں ان کو ایک طلاق بھیج دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی. طلاق دیں گے تو بالکل ہی بچی کو لے کے شارٹ ہو جائے گی. آج کل ہماری عدالتوں نے خواتین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. طلاقیں دینے میں دڑا دھڑ, اور طلاق کے بعد عدالت مکمل ساتھ کس کا دیتی ہے؟ عورت. وہ بچوں کو آپ سے ملائے نہ ملائیں, آپ سڑتے رہو گے, ذلیل ہو جاؤ گے پوری طریقے, اور آپ سے پیسہ اتنا نکلوا لیا جائے گا, اور بچی کی تربیت آپ کی مرضی کے خلاف, اور بچی کو آپ کا باغی بنایا جائے گا. پیسہ بھی آپ خرچ کر رہے ہوگے اور باپ بچی کی نظر میں گندا بھی ہو رہا ہوگا, اور پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنا زیادہ جب معاملہ چلا جائے, 3-4 سال سے سلوک کی کوشش ہو رہی ہے, طلاق مت دو, ایک اور شادی کر لو. ٹھیک ہے, بچے دبا کے پیدا کرو تاکہ یہ اللہ نہ کرے یہ بھی مل جائے آپ کو, لیکن نہ ملے تو آلٹرنیٹ تو ہونا, ورنہ آدمی دوسرے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا دل بہل جاتا ہے, ورنہ پھر وہی یاد آئے گی اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان. اولاد سے بڑھ کر تو بھائی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ ان خواتین کو, ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن جو اس طرح کرتی ہیں, عذاب ہے جہنم کا اپنے لیے خریدنی ہے. بچے کو باپ سے دور بھی کر رہی ہو, بچے کو باپ کا باغی بھی بنا رہی ہو, اور مردی سے ملنے دے رہی ہو, بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب چاہے گا ملے, اس کی بھی اولاد ہے, ماں بھی جب چاہے ملے, باپ بھی جب چاہے ملے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی. اتنے صاف الفاظ ہیں. بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. جو باپ ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے, جو ماں ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے. میری ایک بیٹی ہے, طلاق دینا نہ دینا یہ اب آپ خود سوچیں, میں مشورہ نہیں دیتا, لیکن طلاق سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کے اور مضبوط ہو جائے گی وہ. باقی بیوی جب تک بیوی ہے تو کورٹ کے ذریعے اس کو لایا جا سکتا ہے, کورٹ میں کیس کر کے, بھئی میری بیگم ہے وہاں رہ رہی ہے, تو کورٹ اس کو زبردستی مجبور کرے گی لانے پر. یہ اچھا قانون ہے پاکستان میں کہ, لیکن اس میں پھر وہ ایک کھلا لے گی جا کے, تو وہ خود لے لے, آپ کیوں دے رہے ہو کھلا؟ تو اس لیے مشورہ کر لو باقی لوگوں سے بھی. امید ہے کہ آپ غنیت سے. اور دوسری بات یہ ایک طرفہ بات ہے نا, دو طرفہ بات میں نے سنی نہیں. ہو سکتا ہے بیوی صحیح ہو, یہ تو میں ایک طرف کی بات سنی ہے نا, ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہو جو آپ بتا نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی, جس کی بات سنتا ہے وہ تو اسی کی سن رہا ہے نا, دونوں پارٹیوں کی بات سنو تو بعض دفعہ کہانی کچھ اور نکلتی ہے سامنے. تو لیکن بہرحال ابھی تو آپ ہی اچھے لگ رہے ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. بھائی یہ لو لیٹر نہیں لکھا کرو, پورا جو سوال ہے نا ٹو دا پوائنٹ وہ لکھا کرو. پورے ایسے خطوط جیسے کوئی پہلے زمانے میں پنجاب میں 2 مہینے کی چھٹیوں میں نہیں بھیجتے تھے خطوط لکھ کے. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. امام صاحب میرا نام فواد ہے, میں جہاں بھی کام کرتا ہوں ایمانداری سے کرتا ہوں الحمدللہ. کام بھی اکثر پسند کیا جاتا ہے, سبحان اللہ. میری کوشش ہوتی ہے اخلاق اور رویے میں بھی کوئی کمی نہ ہو. پورا ماشاءاللہ خط ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی وجہ سے کام چھوٹ جاتا ہے. اچھا آخر میں پتہ نہیں کیا پوچھا ہوا ہوگا. پہلے 3 سال سے بار بار کام چھوٹ رہا ہے, میری غلطی بھی نہیں ہوتی تب بھی. میں گھر کا واحد کفیل ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوں, اس وجہ سے کوئی کہتا ہے تم سے کسی نے جادو کیا, کوئی کہتا ہے کچھ اور. کام اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے تو چھوٹ نہیں رہا ہوتا میرے بھائی. دنیا میں ہر شخص کو کام کے آدمی کی قدر ہے. اگر میرے پاس کوئی ملازمت کرے اور ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہو تو میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو یار, تنخواہ بڑھا دوں گا اس کی. تو اس لیے جن چڑیل بھوت نہیں ہے, آپ خود ہی جن بنے ہوئے ہو. کام کو فوکس کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آپ سے کام چھڑوائے گا. دعا کرتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. مفتی صاحب اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو وہ حنفی نہیں رہے گا, اگرچہ وہ مسائل فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا ہے. اور رفع الیدین کرنے کا کہتے ہیں کچھ علماء زیادہ حدیثیں اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ سے حدیث ملتی ہیں. امام مالک نے لکھا ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا, اور اہل کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رفع الیدین ترک کیا ہے. اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث آئی تو فرمایا وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی تو کہا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم, بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. تو رفع الیدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں لیکن نہ کرنے کا مذہب بھی کمزور نہیں ہے. تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں نا دونوں, امام ابو یوسف امام محمد, وہ بہت سارے مسئلوں میں امام حنیفہ کے خلاف بھی گئے ہیں, لیکن اس مسئلے میں وہ بھی نہیں گئے. وہ بھی اسی قائل ہیں کہ رفع الیدین نہ کیا جائے. تو باقی کوئی کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ ایک سمجھنا کہ امام حنیفہ کا فقہ اس بارے میں کمزور ہے, دلیل کمزور ہے, یہ جہالت کی بات ہے. دلیل کمزور نہیں ہے. باقی جائز ہمارے نزدیک بھی ہے, کوئی کر رہا ہے تو اس سے وہ یہ نہیں ہوگا کہ حنفی نہیں کہلائے گا, تو کر لے, اس میں کیا جا رہا ہے. افضل ہے کہ نہ کرے لیکن کرنا بھی جائز ہے. مفتی سے ٹیچر عثمان صاحب کا پہلے بھی ایک بار بتایا تھا میں نے آپ کو, لیکن کسی کا نکاح تھا اس ٹائم تو ٹاپک رہ گیا تھا آپ سے. اسلام آباد میں مفتی حنیف قریشی صاحب اور بھی مدارس میں بارش پانی کو زمین میں ڈالنے پر کام کیا جاتا ہے, نتائج بہترین ہے. وہ ایک صاحب ہیں انجینئر ہیں, ان سے میں رابطے میں ہوں. ہم انشاءاللہ ان سے, ہماری مسجد کی تعمیر کا کام ابھی جاری ہے. چندہ ہی نہیں آ رہا تو کہاں سے تعمیر کریں گے یار. چندہ مانگنے کے لیے الگ سے کسی مولانا صاحب کو کمیشن پہ بلانا پڑے گا. چندہ مانگنا میرے بس کی بات نہیں ہے.
چندہ بہت ڈھیڑ بن کے مانگا جاتا ہے پھر مسجدیں بنتی. ہم جس طریقے سے مانگ رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا کام نہیں ہے. تو وہ جو کمپنی کو ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے ان کو ہم نے بولا ہتھوڑے لا کے توڑو تو صحیح, کچھ اینٹ ٹوٹے گی شاید کچھ لوگوں کو غیرت آئے. بھائی بعض دفعہ کام دیکھ کے بھی لوگ دیتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ایسا نہیں پیسہ ویسا جمع کر کے مفتی صاحب چھٹی شادی کر کے بھاگ جائیں یہاں سے, شاید یہ خطرہ ہوگا. تو میرا خیال ہے جب کام شروع ہوگا تو شاید پھر چندہ آنا شروع ہوگا. تو اس ہفتے ہم نے کہا کام شروع کر دو. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کام شروع ہے تو چلو بھائی یہ اینٹ میری طرف سے. ہاں یہ بات بھی ہے, ہاں آپ کام شروع کرتے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہاں انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. تو یہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں پھر ہم یہ کنویں کا پانی جو ہے نا, یہ جو پانی کا ایک بہت بڑے انجینئر سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. جماعت اسلامی والے جو طریقہ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. اس میں یہ سارا میٹھا پانی ملے گا انشاءاللہ, زمین میں جائے گا جتنا بھی اللہ نے پانی اتنا دیا ہے. دیکھو یہ جو خاندانی منصوبے والی کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو, رزق کی تنگی ہے. رزق کبھی اس کائنات میں ختم نہیں ہوتا, ایک سائیکل ہے, اس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں سائنس کی زبان میں. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی دنیا میں. ہم جو مثال کے طور پر ہم نے پانی پیا, آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو گیا, نہیں ختم. وہ پیشاب بن کے یا پسینہ بن کے نکلے گا. نکل کے کہاں جائے گا؟ زمین میں جائے گا. پھر زمین اس کو فلٹر کرے گی, اس میں گندگی جراثیم کو ختم کر کے پیور پانی کو الگ کرے گی, کنووں کی شکل میں محفوظ کر دے گی, یا وہ دریاؤں میں ہوتے ہوتے سمندر میں جا کے بھاپ. تو پورا چکر ضائع. یہاں کسی چیز کو فنا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارا بکرا مر گیا ضائع ہو گیا, نہیں بھائی وہ زمین میں کھاد بن گیا ہے. صحیح ہے نا. اب وہ زمین کی جب آپ پھینک دیتے ہیں نا زمین میں, وہ اتنی زبردست کھاد بنتا ہے. قبرستان کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہوتی ہے کیونکہ سب لوگ رشوت کھا کے وہاں دفن ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو جتنا رشوت کا مال انہوں نے کھایا وہ کھاد بن کے خربوزوں میں نکلتا ہے. جتنا کھا کے جاؤ گے اتنی زمین زرخیز ہوگی. تو پہلے وہ کیڑے کھاتے ہیں, پھر کیڑوں کو زمین کھاتی ہے. تو وہ زمین کی طاقت ہی انہی چیزوں سے ہے. تو اللہ نے زمین کو سائیکل کا نظام بنایا, گراریاں ہیں, یہ گھما گھما کے چیزوں کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے. چائنا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایک پلاسٹک کی بوتل ایسے ضائع ہو جائے, ہر بوتل ریسائیکل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو پانی وضو میں اتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے, یہ ضائع ہو کے گٹر میں کیوں جا رہا ہے, یہ زمین میں جائے, فلٹر ہو جائے گا, ایک بہترین پانی نکلے گا. یہ لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے کہا کہ بلغم والا پانی میں نہیں پیوں گا. تم پیشاب والا پانی پی رہے ہو جو لوگ پیشاب کر رہے ہیں نا. جب وہ پانی زمین میں گیا تو بلغم والا رہتا نہیں ہے, فلٹر ہوتا ہے. اور زمین ایسا خاندانی فلٹر کرتی ہے, اب تک کسی سائنسدان نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کی ہے. اللہ نے تبھی تو سورہ ملک میں کہا ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, میں زمین میں پانی محفوظ کرتا ہوں. تو محفوظ کا کیا مطلب؟ جراثیم سے بھی محفوظ, بیماریوں سے بھی محفوظ. تو زمین کو اللہ نے ایسا بنایا, پھر نیچے جانے سے بھی محفوظ. پانی کا کام ہے نیچے جانا, لیکن ایک جگہ جا کے رک جائے گا بس, اس سے زیادہ نیچے مت جانا. اس سے زیادہ چلا گیا تو میرے بندے نکالیں گے کیسے؟ ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا وجود ہے میرے بھائی. تو یہ کریں گے ہم انشاءاللہ. کوئی بس یہاں سے آخری سوال لے لیتے ہیں پھر چھٹی. جی بس ایک آخری سوال بھائی سے لے لیتے ہیں, میں بہت تھک گیا ہوں یار. ارشاد. مفتی صاحب, ایک بندے نے سوال کیا جی کہ اسلام اگر عدل اور انصاف کا مذہب ہوتا تو انسانوں کی جو غلامی ہے اسی کو مزید بقا نہ دیتا, حالانکہ اسلام میں کئی صدیوں تک یہ چلی رہی. تو مفتی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر مساوات اور برابری کا مذہب ہوتا تو غلامی جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اس کو باقی نہ رکھتا. یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھو غلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے کیا ہے؟ جنگ میں جب آپ نے دشمن کے قیدی پکڑ لیے, اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ان کو چھوڑ دیا جائے, اس سے کیا ہوگا, وہ دوبارہ لڑیں گے آپ سے آ کے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, یہ بھی جائز ہے, ساری دنیا میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے. لیکن اسلام نے تیسرا آپشن جو چلا آ رہا تھا, اسلام نے اس کو جائز رکھا. بھائی قتل کرنے سے بہتر ان کو غلام بنا لو, اور جو غلام بنائے یہ اس کی خدمت کرے گا, لیکن اس کا کی تمام تر ذمہ داری, اس کا نان نفقہ, حتیٰ کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ. اگر اس کی اولاد نہیں ہے, کوئی وارث نہیں ہے, تو پھر اس کو وراثت میں بھی ملے گا. یہ ساری ذمہ داریاں کس پہ ڈال دیں؟ مولا پہ. یہ اسلام کا جب تک نظام تھا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک تھا, کیونکہ جیسے انسان چاہتے ہیں میری اولاد پڑھ لکھ کے بڑی ہو. دیکھو بیٹا جتنا بھی باپ سے زیادہ اونچا ہو جائے تو عزت کس کو ملتی ہے؟ باپ کو. تبھی باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا اس سے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھ لیا, لوگ کہیں گے باپ تو یہی ہے نا. تو ایسے ہی غلام کا مقام, جو مولا ہے نا غلام کا, اس کا مقام ہوتا تھا اونچا. اب کوئی غلام جتنا بھی آگے نکلے گا نا پڑھ لکھ کے, عزت کس کی ہوتی تھی؟ مولا کی. یہی وجہ ہے کہ وہ جنگوں میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے, غلام بنے, ان کو کھلایا گیا, پلایا گیا, اور ان کو اتنا پڑھایا گیا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہا ملتے ہیں ہمیں. آج جو بخاری کے راوی ہیں نا, ان میں بہت سارے غلام تھے, جن میں نافع بن عبداللہ بن عمر
بخاری کے راویوں میں سے اسلاف میں ان کا بہت بڑے اسلاف میں ان کا شمار ہوتا، حالانکہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا. اگر وہ باندی ہے، عورت ہے، تو پھر اس سے سیکشول ریلیشن مولا کے علاوہ کوئی اور نہیں قائم کر سکتا، جبکہ غیر مسلموں میں ایسا نہیں تھا. اس کا نان نفقہ اس کے مولا کے ذمے. اولاد ہوئی تو وہ حلال کہلائے گی اور ثابت النسب کہلائے گی، وہ اس کا وراثت میں حصہ ہوگا. اور جس باندی سے اولاد ہو گئی، اب وہ باندی فروخت نہیں ہو سکتی، مولا کے مرنے کے بعد وہ ہر قیمت پہ آزاد ہوگی وہ باندی. یہ اس کو پروٹوکول دیا گیا. تو اس لیے جن انگریزوں نے اسلام میں غلامی کا تصور پڑھا ہے نا، انہوں نے خود لکھا ہے، اور ان انگریزوں کی تحریر میں نے پڑھی ہے. انہوں نے لکھا کہ اسلام میں غلامی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ نے متعارف کروایا ہے، وہ اور ہے. اسلام میں اور تصور تھا. اور پھر ان غلاموں کو آزاد کرنے کے بہانے کتنے رکھ دیے اسلام نے. قسم کھا کے آپ نے توڑ دی ہے تو 3 روزے نہیں ہیں. ہم 3 روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہے. قسم کا کفارہ سب سے پہلے غلام آزاد کرو. غلطی سے ایکسیڈنٹ سے بندہ مر گیا، غلام آزاد کرو. بیوی سے زہار کر لیا، ماں کے سے تشبیہ دے دی، تو اب بیگم کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. اتنی زیادہ ترغیبات. آپ کہہ سکتے ہو شروع میں تو آزادی پہ پابندی لگا دی، جب گرفتار کیا تھا اسی وقت آزاد کرتے. بھائی اس وقت آزاد کرنے میں اور غلامی میں آنے کے بعد آزاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کی صحبت میں رہ چکا ہے، اسلام دیکھ چکا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ چکا ہے، آپ نے اس کو تعلیم بھی دی وغیرہ وغیرہ جو بھی. اس کے بعد وہ احسان مانے گا آپ کا، وہ دشمنی پہ نہیں آئے گا دوبارہ، وہ لڑائی پہ نہیں آئے گا دوبارہ. تو اب جب یہ غلامی کا نظام ختم ہوا تو کیا ہوا ہے؟ تو کوئی آپشن نہیں تھا جنگی قیدیوں کا سوائے یا تو قتل یا جیل. جیل میں ان کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے؟ آپ انہی کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی جیل کے قیدیوں کے ساتھ جو جیلوں میں ہوا ہے نا، خدا کی قسم ان قیدیوں سے پوچھا جاتا، وہ کہتے ہیں ہمیں غلام بنا لو، اس عذاب سے نکال لو ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام نے جو تصور تھا نا وہی ہے. اور دوسری بات، ایک چیز بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. جب میں نے غلامی کے مسئلے پہ تحقیق کی، میں نے بہت تحقیق کی ہے اس مسئلے پر، ایک فتویٰ لکھا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اسلام میں غلام بنانا انہی قوموں کے ساتھ جائز تھا کہ جو خود بھی غلام بناتی تھی. یعنی وہ کفار جو تملک بالقہر کے قائل ہوں، یعنی ان کا اپنا بھی یہ مذہب ہو کہ اگر ہمیں کسی پر کنٹرول ہو گیا تو وہ ہمارا غلام بن جائے گا، تو انہی قوموں کے ساتھ یہ جائز تھا، ادروائز یہ جائز نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی جب بین الاقوامی معاہدہ ہو گیا کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، تو سب مسلمان ملکوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، اور کسی عالم مفتی نے اس کی مخالفت نہیں کی. بھائی اگر سب اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے باقی کیوں رکھا، کیونکہ یہ آپشن سب سے بہتر آپشن تھا. یہ نہ ہوتا تو قتل ہوتے پھر وہ، یہ چھوڑتا کوئی بھی نہیں ان کو. چھوڑتا کون ان کو بھائی؟ تو یہ ہے. اور پھر غلام آزاد کرنے کے فضائل کتنے سنائے اسلام نے. اسلام نام ہے فک رقبۃ، قرآن کہتا ہے اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا. تو صحابہ نے ویسے بھی بہت سارے غلام آزاد کیے ہیں. بھئی یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہ جو غلاموں کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو یہ جیلوں کا ہوتا. اور جیلوں کے میں جا کے 4 دن نا آپ اپنے گھر کے ایئر کنڈیشن روم میں سب کچھ ہو، سہولتیں ہو، اور 4 دن کے لیے کنڈی لگا کے اندر اپنے گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ڈپریشن سے مر جاؤ گے آپ. یہی سمجھ میں آپ خود بولے کہ مجھے کسی غلام بنا کے باہر نکال دے بھائی. جبکہ جیلوں میں اتنی لگژری لائف ہوتی نہیں ہے جو جیلوں کے حالات ہیں. اسلام میں جیل نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے کہیں جیل کی سزا ہو؟ کوڑے ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے، رجم کرنا ہے. جیل تو صرف تفتیش کے لیے ہے کہ جب تک تفتیش کیس چل رہی ہے اس وقت تک اس کو بند کر دیا جائے. جیل تھوڑی ہے. سزا دو اور نکالو اس کو باہر، جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کرو. 20 سال 30 سال لوگوں کی زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں. یہ ان انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ ہمارے غلام والے قانون پر اعتراض کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.